بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مصفی پروگرام ایوننگ آور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 24 جون ہے، 13 ذیقعد ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی سے بڑھتی تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے، اس کو باقاعدگی سے آپ کی خدمت میں اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور لائیو کال کے ذریعے سے آپ کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے گرد رہے گا، اور اس کے اندر اور جتنے ممالک اس کے اندر اس سیاست کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے کردار کے اوپر اور ان کی فیوچر پلاننگ کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر قبلہ سے رائے لی جائے گی۔ تمام چیزوں کو شامل کریں گے اور اس وقت ہم پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا آپ کو تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قوم المقدسہ سے حجت الاسلام المسلمین آغا سید میثم حمدانی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بھی جو ہے وہ بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر جو ہے موقع دیا۔ آپ کی خدمت۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، پہلے اس کے قبلہ کے ساتھ باقاعدہ بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے ساتھ، بہت سارے پوائنٹس ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں اپنے ناظرین سے وعدہ کیا ہوا تھا، جو کوئٹہ کے اندر جو اسکولوں کی بندش ہوئی، وہ کیا سارے معاملات تھے میڈیا کے اوپر، پاکستان کے لوکل میڈیا کے اوپر اس کو اچھالا گیا جیسے کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہو کہ جی ایران کے وہاں پر اسکول کھلے ہوئے تھے اور یہ ہو رہا تھا، ایک ہنگامہ۔ اس کے کیا حقائق تھے وہاں کی مقامی قیادت کی زبان سے سنتے ہیں۔ مولانا سید ہاشم موسوی صاحب کا یہ کلپ ہے جو ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کہ وہاں پر معاملہ اصل ہوا کیا ہے، حقائق کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ انسانیت اس بلوغ فکری تک پہنچ گئی ہے جس میں اپنی کلچر اور علم و دانش کو دیگر ممالک اور دیگر اقوام تک پھیلا سکے، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہوگا نیو ورلڈ آرڈر کے برخلاف، جس میں ایک ہی کلچر کو زبردستی پوری دنیا پر ٹھونسنے کی ناکام کوشش شیطانی طاقتوں سے ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں یقیناً ٹکراؤ پیدا ہوگا اور نظام عالم میں جنگ و خون ریزی کا ایک سلسلہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بدلے میں جو اقوام اپنے علم اور دانش اور کلچر میں ترقیاں پیدا کر چکی ہو، جس میں کوئی خوبیاں ہو، وہ اپنے اس علم و دانش کو دیگر اقوام کے سامنے پیش کرے اور ان سے شیئر کرے، اور اگر طرف مقابل کے پاس بھی کوئی اچھا علم، دانش، فرہنگ، کلچر ہو، تو اپنے ناقص فرہنگ کو چھوڑ کر اس فرہنگ کی طرف جانا یہ دانشمندی ہے، عقل مندی ہے اور یہ مناسب کام ہے۔ شاید اسی مت میں بعض ممالک اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اپنے نظام تعلیم کو دیگر ممالک میں ارسال کرے، تاکہ وہاں کے مختلف اقوام اور قبائل ان دانش سے اور اس فرہنگ سے فیضیاب ہو سکے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک رسم کی طرح اور ایک خود ایک کلچر کی طرح موجود ہے کہ مختلف ممالک کے سکولز مختلف ممالک میں کھولے جاتے ہیں، اور وہاں کے عوام کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ان سکولوں میں جو دیگر ممالک کی طرف سے قائم شدہ ہے تعلیم حاصل کرے اور وہاں کے علم و دانش سے فیضیاب ہو۔ اسی طرح سے جمہوری اسلامی ایران کی جانب سے ایک سکولوں کا ایک سلسلہ کوئی تقریباً 1991 سے سکول کوئٹہ میں شروع ہوا، اور اس میں ایرانی کورسز پڑھائے جاتے تھے۔ ایرانی کورسز کے بارے میں اتنا عرض کروں کہ وہ دنیا کے اسٹینڈرڈ نظام تعلیم میں سے ایک ہے، اور اس میں ایسا کوئی مواد جس میں تفرقہ کا باعث بنے یا نفرت انگیزی اس میں پائی جاتی ہے بالکل نہیں ہے۔
معارف اسلامی اور اسلامی ثقافت کا شاخصہ کے طور پر اسے مانا جاتا ہے، وہ یہاں پر شروع کیا گیا، جو کہ میرے دانش کے مطابق حکومت سے منظور شدہ، پاکستان کی حکومت سے ہم آہنگی ہوئی تھی اور ان کی اجازت سے سب کچھ ہوا، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور اس میں پڑھنے والے طالب علم اکثر افغانی ہوتے تھے، اور اس میں مدیر گرچہ کہ ایرانی ہوتا تھا لیکن جو اساتذہ ہوتے تھے وہ پاکستانی یا افغانی ہوتے تھے۔ لیکن اسی ایک مسئلے کو اٹھایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہزارہ قوم کو غیر ملکی حمایت کے الزام میں مبتلا کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ نہیں، ہزارہ قوم پاکستان سے محبت کرنے والی قوم ہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہے۔ درنوں کے دنوں میں نے مختلف وفود جو آتے تھے ان سے بات کرتے ان کو بتاتا تھا، حکومتی اور غیر حکومتی افراد کو، کہ آپ اگر ایک تحقیقاتی ٹیم بھی اس سلسلے میں بٹھائے تو آپ کو جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں بسنے والے مختلف اقوام میں سب سے زیادہ جس قوم نے پاکستان کی خدمت کی ہے وہ ہزارہ قوم ہے، اپنے اس حجم کی مناسبت سے، یعنی جتنی ہماری آبادی اور پاپولیشن ہے اس پاپولیشن اور آبادی کے حوالے سے سب سے زیادہ خدمت کرنے والی قوم ہماری قوم ہے، اور ہم پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ البتہ ہم چاہتے کہ عربی بھی سیکھ لے، انگریزی بھی سیکھ لے، فارسی بھی سیکھ لے، مختلف زبان بھی سیکھ لے، اور دنیا کی مختلف کلچروں سے اور مختلف دانشوں سے ہماری آشنائی ہو ہمارے بچوں کی، اور یہ ایک ناخوشائند بات ہرگز نہیں جس کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ جس طرح کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس ترقی یافتہ دور میں ہم اپنے آس پاس ایک بلند دیوار جس میں ہماری آواز کوئی نہ سنے اور ہم کسی کی آواز نہ سنے تعمیر کرنا مناسب تو نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کچھ اس سلسلے میں نظر کی فراخی کے ساتھ مسئلے کو دیکھنا چاہیے، اور اسی خاطر افغانستان کی جانب سے کوئی 14 سکولز کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے پاک ترک سکولز کا ایک سلسلہ ہے، سعودی عرب کی جانب سے یہاں پر مدارس بھی قائم ہیں اور سکولز بھی چل رہے ہیں، برطانیہ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے امریکن لینگویج سینٹرز اور مختلف تعلیمی ادارے موجود ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب انسانی علم و دانش کے سلسلے کو مضبوط کرنا اور مستحکم کرنے کے سلسلے میں یہ چیزیں مفید ہو سکتی ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے دو ملکوں کے درمیان حل ہونا چاہیے، حکومت پاکستان اور حکومت ایران کے درمیان اگر کوئی مسائل ہے تو وہ خود حکومتیں ہی آپس میں بات کر لے اور اپنے مسائل کو حل کرے، لیکن جب اس بات کو میڈیا پر لایا جاتا ہے تو اس سے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ ان کورسز میں کوئی نفرت انگیزی یا دہشت گردی یا اس طرح کے کوئی مواد اس میں پایا جاتا ہو، جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مجھے اندازہ بھی ہے اور میں نے بعض کورسز کا مشاہدہ بھی کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یقیناً اتحاد المسلمین اور معارف قرآن اور اہل بیت اور اس طرح سے انسانی تاریخ اور انسانی سماج کے حوالے سے جو علوم مربوط ہے وہ ان مدارس میں پڑھائے جاتے تھے، ان سکولوں میں پڑھائے جاتے تھے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کنفیوژن جو پیدا کیا جا رہا ہے دو ملکوں میں مسائل پیدا کرنے کے لیے، اور خصوصاً ہزارہ شیعہ قوم جو پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہے اور پاکستان کے ساتھ وفاداری ان کی بارہا ثابت رہی ہے، اس کنفیوژن کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم ختم کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ، بہت عمدہ۔ جو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ سارے حقائق تھے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ جناب مولانا حجت الاسلام ہاشم موسوی صاحب کوئٹہ سے پیش کر رہے تھے، چونکہ میڈیا کے اوپر، پاکستانی میڈیا کے اوپر جس طرح سے کسی مجرم کا ٹرائل ہوتا ہے ایک میڈیا ٹرائل کی صورت میں کہ ایران یہ کر رہا ہے، وہ اسکول چل رہے ہیں، فلاں یہ ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ مقامی قیادت سے آپ کو وہ تمام حقائق جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، اس کے اوپر تبصرہ بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ تو موجود ہیں علامہ سید حسین شیرازی صاحب کینیڈا سے، قبلہ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی بھی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو قبلہ آپ نے ابھی یہ سارے یہ جو کلپ چل رہا تھا یہ سنا، حمدانی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے، کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدانی صاحب کے بلا کہہ رہے ہیں، سوری۔ جی بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کے مہمان گرامی جناب حسین شیرازی صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کے تمام ناظرین کو۔ دیکھیں آج سب مسئلہ بہت واضح ہے، ہم لمبی چوڑی بحثیں اگر نہ بھی کریں تو سب کے سامنے ہمارے ملکی اداروں کے اندر، ہماری سروسز کے اندر، ہماری حکومت کے اندر، خلاصہ یہ کہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی لابی موجود ہے، ایک ایسا بائسڈ مائنڈ سیٹ موجود ہے کہ جس کو تکفیری مائنڈ سیٹ کہا جا سکتا ہے، اور یہ ملک کے مختلف گوشہ کنار میں، مختلف اداروں کے اندر، مختلف جگہوں پر یہ موجود ہے، اور ہر کچھ عرصے کے بعد یہ تکفیری مائنڈ سیٹ جو ہے اپنا زہر اگلتا ہے اور نت نئے انداز سے، نت نئے طریقوں سے اپنی اس داخلی بغض کو اور اپنی اس داخلی اناد کو کہ جو اس مائنڈ سیٹ کے اندر موجود ہے اس کو یہ پبلک میں لے کے آتے ہیں۔ میں آپ کو اشارہ کروں گا، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے سب سے بڑا دشمن جو ڈکلیئر کیا جاتا ہے وہ انڈیا ہے۔ ہزاروں ہو سکتا ہے جاسوس انڈیا سے آئے ہوں، ہزاروں دہشت گرد آئے ہوں، ہزاروں کاروائیاں کی ہوں انہوں نے، لیکن آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اندر کس طرح اس چیز کو بنایا گیا کہ اگر آج آپ انڈیا کے جاسوس کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں کون سا ملک آتا ہے؟ جمہوری اسلامی ایران۔ ہمارا پہلا دشمن انڈیا ہے، لیکن انڈیا کے جاسوس کی بات کرنے پر کون سا ملک آپ کے ذہن میں آئے گا؟ جی جمہوری اسلامی، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ ایسے پروپیگنڈا مشینیں ہیں کہ جہاں پر موجود آپ کے انڈیا کے پرائم منسٹر تو آتے ہیں، ہمارا پرائم منسٹر بغیر ویزے کے ان کو ویلکم کرتا ہے، ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے ان کو، ان کے ساتھ رازداری اپنی جو ہے نبھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن انڈیا اور پاکستان کی دشمنی کے اندر ملک جو خراب ہوگا وہ کون سا؟ جمہوری اسلامی کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ایسے بہانوں کی تلاش میں ہوتا ہے، ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اس بہانے سے فائدہ اٹھائے اور اپنے اس تکفیری منحوس دماغ کو اور اس تکفیری کھوپڑی کی جو سوچیں ہیں اس کو عوام تک پہنچائیں۔ اور اس کی وجہ بھی یہ جو ہمارا اب آج کل اسٹریٹجک معاہدے بھی سعودی عرب کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ بھی اس میں ممد اور معاون ہے۔ جہاں تک ان اسکولوں کی باتیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کے اندر ساری دنیا کے اسکولز ہوتے ہیں، آیا تہران میں پاکستان کا اسکول موجود نہیں ہے؟ آیا پاکستان کے اسکول کے اندر ایرانی سلیبس پڑھایا جاتا ہے؟ ہمارا تو الحمدللہ پاکستان کا سلیبس ہی نہیں ہے، ہم یا جو ہے آکسفورڈ کا سلیبس پڑھاتے ہیں یا جو ہے کسی اور ملک کا سلیبس ادھار لے لیا یا کسی اور کا ادھار لے لیا پڑھا لیا۔ ساری دنیا میں سکولز ہوتے ہیں، ساری دنیا کے اندر مختلف ممالک، پاکستان کے اندر امریکن کی کتنے سکولز ہیں، کتنا پاکستان کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، پاکستان کے اندر ترکی کی کتنے سکولز ہیں، پاکستان کے اندر افغانستان کی کتنے سکولز ہیں، پاکستان کے اندر حتیٰ مشنری یعنی آپ کہیں عیسائی مشنری
عیسائی مشنری کی کتنے اسکول ہیں، مسلم ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. خوب ان سب کو آپ چھوڑ کر آپ کو 4 اسکول اگر ہزارہ کمیونٹی میں نظر آ گئے، اور اس کی بھی وجہ یہ اس کے اندر بھی زیادہ تر افغانی چونکہ فارسی زبان ہے. خوب ہزارہ کمیونٹی خود جو ہے وہ فارسی زبان ہے. اب جمہوری اسلامی ایران فارسی زبان ہے. فارسی زبان اس مادری زبان میں اس کی مدر لینگویج کی وجہ سے اگر کہیں پر کوئی اس کو بھلائی مل رہی ہے، کہیں اس پر کوئی اچھائی کا کام کر رہا ہے، تعلیم و تربیت کا کام کر رہا ہے، تو اس کو اس انداز سے تفرقہ وارانہ حیثیت سے پیش کرنا، اس طرح ایک ملک کی دشمنی کے اندر آ کے پیش کرنا، یہ در حقیقت وہی مائنڈ سیٹ ہے، تکفیری مائنڈ سیٹ، جو مختلف جگہوں پہ مختلف اس پہ بہانے ڈھونڈتا ہے تاکہ اپنے اس جو ہے وہ منفی کردار کو پیش کیا جائے، پیش کیا جا سکے. بہت عمدہ بات آپ نے یہ کی کہ ہر کچھ عرصے کے بعد موقع مناسبتیں بھی مل جاتی ہیں. کبھی محرم کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ماہ مبارک رمضان کا سہارا لیتے ہیں، کسی نہ کسی صورت سے یہ فضا کو گرم رکھنا چاہتے ہیں، تفرقے بازی کو یا اپنے ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. حسین شرائع صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس مقصد کا جو نفوذ ہے وہ کتنا ہے؟ یعنی کہ 2 حکومتوں کے تعلقات اس سے خراب ہو سکتے ہیں، 2 حکومتوں کے جو ایک نئے رشتے بن رہے ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر بننے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنی خارجہ پالیسی کو اتار چڑھاؤ تو اس میں لے کر آ سکتے ہیں، آپ اپنی سرحدوں جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو اس مذموم حرکت سے آپ کے قریب آیا ہوا دوست جو آپ کو گیس کے اندر، جو آپ کو بجلی کے اندر، جو آپ کی توانائی کی تمام ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، اس اوچی حرکت سے یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ نفوذ کتنا گہرا ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دی گئی کہ یہ جو جی میں آئے کریں؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع دیا کہ اس اہم ایشو پہ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش پیش کروں، اور ہمدانی صاحب کے ہوتے ہوئے یہ جرأت ہے کہ اپنی گزارشات پیش کروں. ان کا بہت زیادہ کام ہے اس حوالے سے، لیکن اگر آپ تاریخ کو دیکھیں پاکستان کی، تو جو پاکستان کی 2 ٹائمز پرائم منسٹر تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو، انہوں نے دا ڈاٹر آف دا ایسٹ جو ان کی آٹو بایوگرافی ہے، اس میں وزیر اعظم پاکستان جو 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی ہے، اس نے کہا کہ اسامہ بن لادن کے جو عالمی دہشت گرد ہے، جس کے دہشت گرد ہونے میں سوائے شاہ محمود اور عمران خان کے کسی کو شک نہیں ہے، اس نے پیسے دیے جن پیسوں سے یہ جو ہیں انسٹیٹیوشنز اور جو سکولز ہیں، سکول ہی کہیں گے، مدرسہ کو بھی، وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں قائم ہوئے. جو رقم کہی جاتی ہے وہ $20 ملین سے لے کے $200 ملین تک طول تقریباً 10 سے 15 سال کے درمیان میں مدت میں. اور اس میں خود اگر آپ مطلب میپنگ بھی کروا لیں اور جو پاکستانی اداروں کی رپورٹس ہیں اس کو بھی دیکھ لیں، تو جو اسکائی لائن چینج ہوئی ہیں ان شہروں میں اور ان قصبوں میں اور ان دیہاتوں میں جہاں پہ یہ پیسہ لگا ہے، دہشت گردوں کا پیسہ. اس کے بعد ایک اور ہمیں اسکول سسٹم نظر آتا ہے کہ جو اردوغان جو اب خلیفہ بننے کی تیاری میں ہے، اس کا جو مخالف ہے جو امریکہ میں ہے، اس نے ایک پوری چین بنائی. بہانہ یہ تھا کہ سیلاب آئے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک اسکول سسٹم بنائیں گے، اور پھر وہ ترکی نے اس شخص کو دہشت گرد کہا، اور اس جس کو دہشت گرد ترکی نے کہا پھر اس کے اسکولز بند ہوئے. تو پاکستان کے جو حکمران ہیں اور جو پاکستان کی اشرافیہ ہے، سو کالڈ اشرافیہ، ان کو دہشت گردوں کے سکول بھی پسند آتے ہیں، ان کو دہشت گردوں کے ساتھ کام کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. اور فقط یہی نہیں، لشکر طیبہ کے جو عالمی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر ہو چکی ہے اور جو خود پاکستان بھی اس کو دہشت گرد تنظیم مانتا ہے، اس کا اپنا ایک پورا سکول سسٹم ہے. ایک تو اس کا یہ وجہ ہے کہ ایران پیسہ نہیں دیتا، جو ملک بھی پیسہ نہیں دیتا یا جو نوکر نہیں بناتا، ان کے ساتھ ہماری اشرافیہ جو ذہنی طور پہ غلام ہے، یہ پارٹنر بن کے نہیں چل سکتے. ان کو نوکر بنائے جائے. میں قوم کی بات نہیں کر رہا، ہماری قوم آزاد ہے اور الحمدللہ ایک شخص آزاد ہے، لیکن جو اشرافیہ ہے ہماری، وہ پولیٹیکل اشرافیہ ہو، وہ بیوروکریٹک اشرافیہ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ کی اشرافیہ ہو، ان کو غلام بن کے نوکر بن کے چلنے کی عادت ہے. تو جو ملک ان کو نوکر نہ بنائے، ان کو پارٹنر بنانا چاہے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو سکولز اور مدارس بنانے کی کھلی چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی ملک یہاں امریکہ کے نام سے سکولز موجود ہیں،
अमेरिकन स्कूल सिस्टम मौजूद है। बीकन हाउस क्या है, जिस तरह हमदानी साहब ने इशारा किया, मिशनरी स्कूल, वी आर नॉट अगेंस्ट इट, हम उसके खिलाफ नहीं बात कर रहे, मिसाल दे रहे हैं ताकि सुनने वालों को मिसाल दे मालूम हो। मिशनरी स्कूल यानी जो ईसाइयत की तबलीग के लिए इदारा बनता है, उसके हालात आप यहाँ कनाडा में देख रहे हैं। 2 मैस ग्रेव्स निकल चुकी हैं, एक में 215 बच्चे, और अभी जो नई सस्कैचुआन में आई है उसमें भी सैकड़ों बच्चे जो दफन किए गए, यानी ब्रूटलिटी की इंतहा है। और जिस ब्रूटल सिस्टम के साथ वो स्कूल मंसूब है, उस ब्रूटल सिस्टम के स्कूल भी पाकिस्तान में काम करने की आज़ादी है। इसका एक रुख तो ये है। दूसरा रुख इसका ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी साइजेबल कम्युनिटीज हैं कि जिनको आप कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जी ये फलां कम्युनिटी है, ये बुकटी कबीला कबाइल में, या कम्युनिटीज आप जो भी कह लें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है वो हज़ारा कम्युनिटी है। खुसूसन जो खवातीन में तालीम की शरह है वो ऑलमोस्ट 100% है, और उसके हमें मुख्तलिफ मकामात पे उसके मज़ाहिर भी नजर आते हैं। तो ये कोई इस तरह नहीं है कि ये अचानक से कोई वजीर उठा है या किसी अफसर के दिल में बात आई और उसने स्कूल बंद कर दिए। नहीं, ये एक जैसा कि मौलाना साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान, मुसीबत ये है कि सऊदी कैंप से निकलता है तो तुर्की के वो दाढ़ी मुंडे खलीफे के कैंप में जा घुसता है, और तुर्की के कैंप से निकले तो सऊदी कैंप में। यानी अब इतनी गिरावट आ चुकी है हमारी अशराफिया में कि पहले ये डायरेक्ट नौकर होते थे अमेरिका के, अब ये अमेरिका के नौकरों के नौकर हो गए हैं। तो जब दूसरी सतह पे नौकरी आ जाती है तो फिर 2 आका होते हैं और खुद उनको भी नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। यानी अमेरिका की नौकरी में उसामा बिन लादेन दहशतगर्द है और हम मुबारक देंगे अमेरिका को कि उसने उसामा बिन लादेन को मारा है, लेकिन दूसरी नौकरी हमारी आले सऊद की है और तुर्की की है, तो अब हम खामोश रहेंगे कि हमारी जुबान चलेगी कि हम कहें कि वो मलून दहशतगर्द था या नहीं था। तो ये पाकिस्तान को, जब भी पाकिस्तान के किसी आप मामले को देखना चाहें तो वो डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं होती पाकिस्तान की, चूंकि पाकिस्तान की आजादाना पॉलिसी बदकिस्मती से नहीं है। आप जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंस या इस तरह का कोई एक्शन देखते हैं तो उसको इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स है पाकिस्तान की और जिस मकाम पे पाकिस्तान बदकिस्मती से खड़ा है, उस हवाले से आपको देखना पड़ता है कि जब तुर्की के स्कूल बंद होते हैं तो फिर ईरान के स्कूल भी बंद होंगे, वो उर्दुगान वाले अब स्कूल चलेंगे, अब ये इस्लाम वाले स्कूल नहीं चल सकते। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात जो है वो इसका बिल्कुल जो इसके सियाको सवाब के साथ नाज़रीन गुफ्तगू थी कि वो स्कूल क्यों बंद किए गए, उसके पीछे शाखसाना क्या है, और वो स्कूल हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी से, उनके मुदीरों के वीजे पाकिस्तान हुकूमत की मर्जी से, वो जो कुछ पढ़ाया जा रहा था सिलेबस हुकूमत पाकिस्तान की परमिशन से, तब वो सब था। उसके अंदर पढ़ने वाले कौन थे इसकी भी निशानदेही, कोई उसके अंदर गैर मुल्क के खिलाफ जो है किसी सरगर्मी की कोई सबूत नहीं है, मगर उसको एक तरफा मौलाना समीउल हक के मदरसे में जो कातिल थे बेनजीर के, वो वहीं से चले, वहीं उन्होंने तरबियत की, वहीं से, और वो खुद को तालिबान की माँ कहता था, और उस दहशतगर्द मदरसे को हुकूमत पाकिस्तान 220 मिलियन रुपए देगी इमदाद में, लेकिन जो गरीब और जो पसमानदा लोग हैं बलूचिस्तान में, आपको मालूम है हम ईरान जब जाते हैं ज़ियारत पे या इराक जाते हैं अरबईन पे, तो बलूचिस्तान से हम गुजर के जाते हैं। आप सबको और लोगों को मालूम है कि बलूचिस्तान में तालीम की क्या सूरत हाल है, वहाँ सेहत की सहूलियात कैसी हैं। वहाँ पे अगर उन पनाह गजीनों को, जो अफगान पनाह गजीन है, बेचारे रेफ्यूजीज हैं, या वहाँ की कम्युनिटी को अगर कोई तालीम और ताल्लुम में जिसमें दहशतगर्दी ना हो, जिसमें पाकिस्तान के लोगों को कत्ल ना किया जाता हो, अगर ऐसा कोई स्कूल हो तो वो हमारी अशराफिया को मंजूर नहीं है, क्योंकि ये खून का खेल खेलते रहे, कभी सिपाही साहबा बना ली, तो कभी लश्कर जंगी बना ली, तो कभी लश्कर तैयबा बना ली, तो कभी तालिबान के साथ। इनको खून पड़ा हुआ है, वो स्कूल और वो मदरसा इनको हजम नहीं है जहां से खून बहाने की तालीम न दी जाए। अमन वाला मदरसा और स्कूल इन्हें पसंद नहीं। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही। अगर इमदानी, अभी चूंकि आपका बड़ा इसके ऊपर काम है, इंटरनेशनल अफेयर्स, उसके ऊपर निगाह है आपकी, जिस तरह से अभी मौलाना ने भी फरमाया, अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा है, ढोल ये पीटा जा रहा है कि जी हार गए, चले गए,
जब हम टाइटल देखते हैं तो टाइटल दिया जाता है कि ये एक बहुत बड़ा समझे ना, मतलब शैतान बुजुर्ग जो है वो कहा जाता है। इतनी आसानी से ना तो वो हार मान के जाएगा, उसके जाने में भी कोई सियासत होगी, उसमें भी कोई शैतानत होगी, उसके अंदर भी कोई मकासद होंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये जो है वो बस वहां से वो उठे और वहां से चले जाएंगे, इतने लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए उन्होंने, इतना सामान उठा के लाए हैं वो, और वो वापस जा रहे हैं। हम देखते हैं, कई खदशा जाहिर करते हैं, उसके ऊपर आपसे राय लेना चाहेंगे। कहीं जाकर अफगानिस्तान को चूंकि एक बिल्कुल एक ऐसा छोड़ के जा रहे हैं कि ना वहां की फौज की ट्रेंड है, ना उनका पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल है। पहले ही उनकी अमरीकियों की मौजूदगी में आधे अफगानिस्तान पे तालिबान का कंट्रोल था। निजी मलेशियात मजीद बन रही हैं हर गुजरते हुए दिन के साथ। कभी दाइश कोई हमला कर देती है वहां, वो अपने इजहार वजूद करती है। अफगान आर्मी रोज मारी जाती है, पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं, हिंदुस्तान वहां पर अपना काम खेल रहा है। इन तमाम सूरत हाल में जब ये बैलेंस का तवाजुन बिगड़ेगा और अमेरिका वहां से निकलेगा, तो क्या इसके बदले में एक तो अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर का खतरा है, दूसरे क्या इससे एक तीर से दो शिकार खेलने की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान और ईरान दोनों को नाअमन करा दिया जाए? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भारत ये एक बड़ा मौजू है, तफसीली इस पे बात होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से हाथ उठाएगा और वहां से निकलेगा, अगर से प्रोपेगेंडा वार में वो अभी इसी तरह का शोर शराबा मचा रहा है। लेकिन मैं बात जो करना चाह रहा हूँ वो यहाँ से शुरू करते हैं कि देखें, इस सारी गेम के अंदर जो मजलूम है वो अफगानिस्तान की कौम है, जो मजलूम है अफगानिस्तान की उम्मत है, अफगानिस्तान के लोग हैं, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे हजारा हो, चाहे कोई भी कौम हो, मजलूम वो है। आप देखें कि इतनी दहाइयों के अंदर तकरीबन पहले इस्तिकबार या इस्तेमार जो घुसा अफगानिस्तान के अंदर वो बरतानिया था 18वीं सदी में, उसके बाद 19वीं सदी में जो है वो साबका सोवियत यूनियन जो है वो घुसा। उसके बाद आपने ये 20 साल पहले देख लिया कि अमेरिका जो है 9/11 के बहाने अफगानिस्तान में, जो भी अफगानिस्तान में घुसा है उसके बाद उसका एक स्टेप डाउन हुआ है। जब बरतानिया अफगानिस्तान में घुसा था तो उसके बाद वो ग्रेट ब्रिटेन वाला उसका लक़ब छिन गया, उसकी वो हैसियत नहीं रही। इसी तरह उसके बाद जब सोवियत यूनियन जो है वो अफगानिस्तान में घुसी तो उसका जो हाल हुआ आखिर में वो भी सबके सामने है। और अमेरिका की भी अभी जो सूरत हाल है वो अभी हर रोज जो है वो हम उसको कहते हैं अफूल की तरफ जा रहा है, यानी अपनी सरनगूनी की तरफ जो है वो जा रहा है। खूब जो कुछ अभी इन्होंने शोर मचाया है कि जी हम वहां से निकल रहे हैं। पहली तो बात यह है कि तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे वो ट्रंप गवर्नमेंट के हुए थे, और आपको मालूम है कि ये ऐसे क्या कहा जाए कि ऐसे लोग हैं कि ना इनके लिए कोई कानून है, ना मुआहदा है, ना कुछ। जैसे आपने मिसाल आप सामने रखे हैं, मैं ईरान के साथ जो जौहरी मुआहदा हुआ, अब वो ट्रंप गवर्नमेंट का हुआ, ट्रंप गवर्नमेंट गई, जब जो बाइडन साहब आए तो इन्होंने फौरन कहा कि जी हम इन मुआहदों से जो है वो पीछे हटते। तालिबान वाला मामला भी इसी तरह है। तालिबान वाला मामला जो है, तालिबान के साथ मुज़ाकरात, पहली तो बात यह है कि ये खुद अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ, अफगानिस्तान की अवाम के साथ ख़यानत है कि अमेरिका जो 20 साल से वहाँ पर घुसा हुआ है, वहाँ पर उसने कब्जा किया हुआ है, और जिस फोर्स के खिलाफ वो गया था वो तालिबान थी। उन्होंने कहा कि जी इंटरनेशनल दहशतगर्द यहाँ पर मौजूद है तालिबान की तरफ। तो 20 साल के बाद आप फिर तालिबान से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसका मतलब है 20 साल आपने या पूरी दुनिया को धोखा दिया, या आपके अंदर इतनी इस्तेदाद, तवानाई, कुदरत आपके पास नहीं है कि आप 20 साल के अंदर अपना एक टारगेट जो तालिबान आपने कहा था आप उसको अचीव कर सके। अगर उसामा बिन लादेन आप कहते हैं कि जी हमने मारा, तो वो भी आपने पाकिस्तान में जाके मारा, फर्ज करें अगर वहां पर मारा, वो भी तो अफगानिस्तान में नहीं मारा। खूब ये 20 साल का ड्रामा जो आपने रचाया, उसके बाद आप दोबारा खूब तालिबान के साथ जाके सिट इन हो गए, तो इसका मतलब है आप दोबारा इस इलाके के अंदर, इस मंतकी के अंदर, इस रीजन के अंदर कोई और आप जो है वो ड्रामाबाजी करना चाह रहे। जो चीज समझ इस वक्त आ रही है वो ये समझ आ रही है कि अमेरिका इस वक्त ये चाहता है
اور اس کے ساتھ جو ریجنل قوتیں اس علاقے کی ہیں. افسوس کے ساتھ ہمارا اپنا ملک پاکستان بھی موجود ہے، ترکی بھی موجود ہے، سعودی بھی موجود ہے، انڈیا بھی ہے، ایران کا بھی کہیں نہ کہیں ہوگا. لیکن جو سامنے صورتحال ہے سب سے زیادہ انفلوئنس تو وہاں پر ظاہر ہے پاکستان کا. بھی مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ طالبان کے باپ بھی ہمارے پاس ہیں پاکستان میں، طالبان کی مائیں بھی ہمارے پاس ہیں پاکستان کے اندر ہیں. طالبان کی شورا اگر کوئٹہ میں بیٹھتی ہے تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر سکول کہیں کوئی کھول لے تو اس پر اعتراض ہے ان لوگوں کو. تو بہرحال بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو کچھ صورتحال نظر آ رہی ہے افغانستان کے اندر، ایک بڑی تعداد میں شام سے بھاگے ہوئے دہشت گرد اور عراق سے بھاگے ہوئے دہشت گرد جو ہے انہوں نے سابقہ سوویت یونین کی جو سٹیٹس ہیں ان کے بارڈرز کے ساتھ آباد کی ہے. ان کا ہدف یہ ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ وہاں سے یہ چائنا کی طرف موو کریں، اور خصوصاً چائنا کے اندر جو صوبہ سنکیاک ہے کہ جہاں پر تھوڑا بہت پہلے حساسیت مسلمانوں کے حوالے سے موجود ہے اور مسائل اس طرح کے چلتے رہتے ہیں، تو یہ اس کی طرف وہاں سے موو کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو. اور یہ دوسرا خود افغانستان کے اندر نان سٹیبلٹی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر کوئی امن قائم نہ ہو، ایک افراتفری کی صورتحال باقی رہے. اس افراتفری کی صورتحال کو باقی رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جی آج امریکہ جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے جی ہماری فورسز واپس جا رہی ہیں. البتہ انہوں نے خود کہا ہے کہ 100% نہیں جائیں گی، ہم وہاں پر باقی رہیں گے. اب اس کے سائے تلے کیا ہے؟ اس کے سائے تلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز طالبان کی کسی نہ کسی شہر کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، جی کوئی علاقہ قبضے میں آ رہا ہے، کوئی علاقے میں یوں ہو رہا ہے. دوبارہ سے ایک افراتفری کی جو ہے وہ لہر مچ گئی. لوگ بیچارے افغانی جو شہری ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں، اپنے علاقے چھوڑ رہے ہیں سارا. اور ہمارے پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ تو اب خود پاکستانی سیاستدان کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو طالبان کے وزیر خارجہ ہیں، پاکستان کے نہیں ہیں. آپ کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایسے سٹیٹمنٹ ہیں کہ طالبان کی ترجمانی ہے. کیوں آخر ان کی ترجمانی کیوں کر رہے ہیں شاہد صاحب، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی کافی سیر حاصل تبصرہ کیا ہے حمدانی صاحب نے. میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور یہ جو مغربی سو کالڈ مغربی دنیا ہے، ان کی تو اب جو مووز ہیں وہ پہلے ہی پتہ چل جاتی ہیں. مثلا ابھی آپ دیکھ لیں کہ افغانستان بالکل انہی سٹیپس پہ جا رہا ہے جن سٹیپس پہ انہوں نے عراق میں جو کچھ کیا ہے. کہ امریکہ نکلا ہے، اس کے بعد داعش آ گئی ہے، داعش نے ایک پورا منطقہ کنٹرول کر لیا ہے. اس کے بعد پھر جو امریکی الائز ہیں مثلا ترکی، اس کے ذریعے وہ اگر تو وہ عراق پر اور شام پر قبضہ کر لیتی ہے تو اور سٹیبل ہو جاتی ہے تو اس کو مان لیں گے، ملک مان لیں گے، اور وہ پھر داعش کا ملک ہوگا اور پھر ہم اپنی مرضی کریں گے. اور اگر کوئی ریزسٹنس آتی ہے اور وہ قابو نہیں ہو سکتے تو پھر ترکی مدد کرے گا دہشت گرد بھیجنے میں. پیسہ ہوگا عربوں کا، مسلمانوں کے حج کے پیسوں سے مسلمانوں کو ترکی کے ذریعے قتل کروایا جائے گا امریکہ اور اسرائیل کے منافع کے لیے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل وہی صورتحال ہے. امریکہ نکل رہا ہے، داعش کی جگہ طالبان ہے، اور ماشاءاللہ داعش بھی موجود ہے. داعش کا بڑا سائزبل فٹ پرنٹ آپ کو افغانستان میں نظر آتا ہے. آپ ایون جو جرمن ٹی وی ہے یا ایون امریکن جو ٹی ویز ہیں انہوں نے پوری ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں جو فٹ ہولڈ ہے داعش کا. اور وہ ڈاکیومنٹریز بھی اس لیے بناتے ہیں کہ تاکہ کل کو ہم جب داعش کو ہم بڑا کریں تو ہم کہیں دیکھا ہم نے 2012 میں کہا تھا کہ داعش کا وہاں فٹ پرنٹ ہے. تو یہ وہاں پہنچے کیسے جی ہاں، وہ تو وہاں پہنچے کیسے؟ ٹرمپ نے بتایا تھا نا کہ امریکہ نے بنائی ہے داعش، تو جس نے بنائی ہے اس نے پہنچائی بھی ہے ہر جگہ پہ. تو جو پریزیڈنٹ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا اس نے کہا کہ امریکہ نے بنائی ہے. افغانستان میں داعش کے پہنچنے کے بارے میں اگر آپ رشیا کی رپورٹس چیک کر لیں، رشیا نے آفیشیل رپورٹس دی ہیں. انہوں نے امریکن کے وہ جہاز یا آپ کہیں وہ ہیلی کاپٹر سسٹم اور وہ ہوائی نظام جو یوز ہوئے، انہوں نے ان کی باقاعدہ فوٹیج اور ان کے بارے میں پورا رشیا کی جو ہے موجود. جی اب میں بات مکمل کرنے سے پہلے ایک آپ کو مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں ویسٹ میں، مثلا سی این این ڈاکیومنٹری بناتا ہے،
دوسرے جو ہیں چینل جرمن کے، بی بی سی بہت بڑی بدماشی اور بہت بڑی خیانت کرتے ہیں. تو کسی براڈ کاسٹ نام نہیں میڈیا کا لیتے. نام کاؤنٹر جیسے نیریٹو ہماری کے پالیسی لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کاؤنٹر نیریٹو کے لیے میں آپ کے ٹی وی کو کہتا ہوں کہ جو ایران نے مستندات بنائی ہیں ان کو انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ یا ڈبنگ کر کے اگر ان کو چلا دے تو یقین مانے، میں مطلب باعث نہیں ہوں کہ میں شیعہ مولوی ہوں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز لے مین، عام آدمی کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میٹر اور جتنی خوبصورتی سے اس میں چیزیں بیان کی گئی ہیں اور صحیح فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کو کسی بھی ڈاکیومنٹری میں ایسا مواد نہیں مل سکتا. تو میں آپ کے ٹی وی کو گزارش کروں گا کہ ان مستندات پہ غور کریں اور ان کو ڈب کر کے یا ان کی زیر نویس لگا کے چلائیں. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بالکل وہی عراق کے پیٹرن پہ آپ کو افغانستان نظر آ رہا ہے کہ اب طالبان ٹیریٹری پہ قبضہ کریں گے اور بالکل ایسے ایک ایک انچ آپ ڈیٹیلز میں جائیں تو ایک ایک ڈیٹیل آپ کو نظر آتی ہے کہ داعش جب عراق پر قبضہ کرتی ہے، عراق کے اس علاقے پر، تو جو امریکی اسلحہ ہے، ہمویز ہیں، اس میں اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، اس میں ایمونیشن ہے، اس میں راکٹ لانچرز ہیں، یو نیم اٹ، وہ سارے کا سارا امریکی اسلحہ پہنچ جاتا ہے داعش کے پاس. اور جو عراقی انسٹیٹیوشن ہے، جو آرمی ہے عراق کی، وہ بالکل بغیر کسی مطلب بغیر غلیل اور بغیر پتھر مارے وہ سارا اسلحہ داعش کو دے کے تو خود وہ چلے جاتے ہیں. بالکل وہی کام ہو رہا ہے افغانستان میں. 80 جو شہر ہیں ان پر پچھلے 72 گھنٹوں میں طالبان نے قبضہ کیا ہے. اینڈ سیم فوٹیج، یہ خدا کی قسم، یعنی آپ کو فرق نہیں محسوس ہوتا کہ یہ آپ داعش کی 2012 2013 2014 کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ طالبان کی ویڈیو ہے. وہی امریکی ہمویز ہیں، وہی امریکی اسلحہ ہے، وہی امریکی ایمونیشن ہے. اور جو طالبان کے جہاں طالبان نے قبضہ کیا وہاں سے فوجی جو ہیں وہ سارا اسلحہ ان کو ٹرے میں رکھ کے دے کے تو چلے گئے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ اب جو افغانستان ہے یہ نیا عراق ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، اور جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، اور جو مسلمان ہیں اور جو آزاد خیال انسان ہیں پاکستان میں، ان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کو ترکی مت بنائیے. جو سیریا اور عراق کے لیے ترکی نے کام کیا ہے وہ اب پاکستان کام نہ کرے. ویلا بالکل وہی نقشہ بنا ہوا ہے. داعش کی جگہ طالبان ہے، عراق کی جگہ افغانستان ہے، اور ترکی کی جگہ پاکستان ہے. پیسہ وہی مسلمانوں کا ہوگا، آل سعود ملعون پیسہ دیں گے، قطر پیسہ دے گا، اور حکم جو ہے وہ امریکہ اور اس کے حواریوں کا چلے گا. تو یہ ہے افغانستان کی اس وقت موجودہ صورتحال. یعنی قطر میں جو آفس کھلا ہوا تھا اور جو امریکی طالبان سے بات کر رہے تھے، تو یہ اس کا رزلٹ اب آپ نے سنا ہوگا. ساری چیزیں سامنے ہیں آپ کے. یعنی اس کی پیدائش ہو رہی ہے. جی ہاں، وہی جو وہابی اسٹیٹس ہیں وہ پیسہ دیں گی. امریکہ کا حکم ہے، پاکستان ترکی پر بن گیا ہے، افغانستان عراق ہے، طالبان داعش کی جگہ آئے ہیں. لیکن اس میں جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نگاہیں اس چیز کو بہت عرصے سے دیکھ رہی تھی. انہوں نے اس چیز کو 7-8 سال پہلے محسوس کیا تھا. اور ایک جس کو آپ وہ کہتے ہیں عراق میں اس کا نام حشد شعبی ہے، پاپولر موبلائزیشن جو فورسز ہیں، وہ کسی نے کو بہت عارف شہید تھا کہ جس نے اس معاملے کو محسوس کیا. اور فاطمیون اور زینبیون اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیوں گئے تھے سوریا، اور کیا یہ سارا معاملہ تھا کہ وہی قتل و غارت اور جینوسائیڈ ہونی تھی شیعوں کی اور مومنین کی اور اہل سنت مسلمانوں کی، کہ جو پہلے ان طالبان نے کی. لیکن اب اہل سنت اور مومنین اس حوالے سے محفوظ ہیں کہ مدافعین حرم کے نام سے ان اہل سنت نے اور مومنین نے وہاں پہ شرکت کی، اور ان کو وہ جو پالیٹکس، وہابی پالیٹکس اور جو امریکی پالیٹکس ہے اس خطے میں، اس سے ان کو آگاہی ہے. اور انشاءاللہ جس طرح امریکہ عراق سے نکلا تھا کہ داعش عراق پہ قبضہ کر جائے، لیکن خدا کا مکر ان سے زیادہ قوی ہے. تو جس طرح عراق امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، افغانستان بھی امریکہ اس لیے نکل رہا ہے کہ ان طالبان اور داعش کے ہاتھ میں دے جائے، لیکن انشاءاللہ امریکہ کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا اور داعش اور طالبان کے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حمدانی صاحب، یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ کیونکہ عراق کی جغرافیہ الگ تھی، عراق کے ہمسائے الگ تھے، ہندوستان افغانستان کے ہمسائے الگ ہیں، ان کی شرائط مختلف تھی، یہاں پر شرائط مختلف ہیں. یہ کس طرح سے، جس طرح سے قبلہ کہہ رہے ہیں، یقیناً پروردگار کا وعدہ تو یقیناً مظلومین کی ہی نصرت کرنا ہے،
मुस्तज़अफ़ीन को ही क़ुव्वत फराहम करना है, उस ज़ुमरे में तो समझ में आता है, मगर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इसका ख़त क्या होगा, इसकी शबी क्या होगी, इस हवाले से कुछ गाइड करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि खुद अमेरिका या दूसरी जो कुव्वतें हैं वो 100% ये चाहेंगी कि तालिबान जो है वो मुसल्लत हो जाएं अफगानिस्तान के ऊपर। मेरा ख्याल है कि ये 100% सिर्फ जो है उसके ज़रिए एक अफरा तफरी की फ़ज़ा जो है वो उसको कायम करना चाहते हैं ताकि अपने जो अहदाफ हैं उन तक वो पहुँच सकें। अफगानिस्तान में हतमन जो है वो उसको मुख्तलिफ टुकड़ों में रखेंगे, मुख्तलिफ बाज़ इलाके तालिबान की कंट्रोल में, बाज़ इलाके जो है गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान की कंट्रोल में, बाज़ इलाकों में अफरा तफरी हो, जंग हो, जदल हो, फिर उसके साथ जो है ये अपने जो इनके टारगेट्स हैं उसको अचीव करें। लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया है, देखें मैंने अपनी बात में शुरू में कहा था कि जो मजलूम है और जिसका नुकसान हो रहा है वो अफगान मिल्लत है, अवाम वो अफगान कौम है। अगर अफगान कौम को अब भी समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है, अगर अफगान कौम आज भी पश्तून के नाम पर तालिबान में जाए, अगर वो आज भी फारस के नाम पर जो है वो दूसरे ग्रुपों में जाए, अगर वो आज भी, तो वो हम इसी तरह रहेंगे। ये अफगान कौम को जो है सोचना पड़ेगा, अफगान कौम को इस बात की तरफ आना पड़ेगा कि भाई हमारे हकीकी दुश्मन कौन है, हमारे हकीकी दोस्त कौन है। अगर हम इसी तरह मुनकसिम रहे और एक दूसरे के गले काटते रहे तो नुकसान तो हमारा है। ये तो बाहर से आई हुई कुव्वतें हैं जो या हमसायों की शक्ल में बाहर से आई हुई हैं या जो है वो सुपर पावरों की शक्ल में बाहर से आई हुई हैं और वो अपने मफादात उठा रहे हैं, अपना वो काम चला रहे हैं। लेकिन अगर अफगान कौम जो है वो इस नतीजे पे पहुंच जाए कि भाई हमने अपने मुल्क को खुद बचाना है, हमने खुद बचाना है, अपने कौम को बनाना है, अपने मुल्क को हमने संवारना है, अपने मुल्क को, तो वो बजाय इसके कि आप जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लश्कर कशी करें, आप एक दूसरे के खिलाफ इस तरह कुव्वत के साथ आप चाहें कि हम जो है वो एक दूसरे पे काबिज हो जाएं, तो आजकल ये दौर नहीं है, आजकल ये ज़माना नहीं है कि कुव्वत के साथ काबिज हुआ जाए। जिंदा तरीन इसकी मिसाल जो है वो मौलाना साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया। आप इराक और शाम की मिसाल देखें कि अगर दुनियावी हैसियत से आप मादी ये ज़रब और तकसीम करें तो उसमें जितनी मदद उनकी पूरी दुनिया से हुई, असले की हो, पैसे की हो, उनकी जासूसी, इतनी तो मदद और किसी की नहीं हो सकती ग्रुप की। लेकिन वो भी जो है वो शिकस्त फाश उसको हुई है। बस आजकल जो जिस दौर में हम जा रहे हैं, ये दौर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है चंद बंदूकों के जोर पे और सिर्फ चंद टैंकों के जोर पे आप जो है वो मुसल्लत हो जाए। लिहाजा मैं मुखातब मेरा वही अफगान कौम होगी कि ये अफगान कौम चाहे पश्तून हो, चाहे जो है ये हज़ारा हो, चाहे जो है ये कोई और कौमियत हो, इन सब को एक नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा कि हमें बिल आखिर अपने मुल्क को खुद निजात देनी है। और अगर ये इस नतीजे पे पहुंचे तो ये अपने मुल्क को निजात दे सकते हैं। नहीं तो जिस तरह ये इतनी दहाइयों से जो है वो मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे हैं हम, ना वहाँ पर जो है वो किसी के लिए जो है तालीमी निज़ाम मौजूद है, ना सेहत का निज़ाम मौजूद है। अभी आप देखें पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का मसला था, अब अफगानिस्तान के अंदर अस्पताल मौजूद नहीं है, उनकी किट्स मौजूद नहीं है, वहाँ पर तशखीस का निज़ाम मौजूद नहीं है। खूब ये इस अवाम बेचारी का क्या कसूर है? खूब इस अवाम का कसूर ये है कि ये मुनकसिम है, ये मुत्तहिद नहीं है, ये अपना नफा नुकसान नहीं समझ रहे और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त समझ रहे हैं और अपने दोस्तों को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इनको अपनी फिक्र में इस्लाह करनी पड़ेगी। सही, बहुत अच्छी बात की शाही साहब। जहां पर हकीकी दुश्मनों की शिनाख्त का मामला आता है, इसको अगर इसी फार्मूले को पाकिस्तान पर रखा जाए कि पाकिस्तान में भी कौमियत के नाम पर लश्कर है, पाकिस्तान के अंदर मजहबी जुनूनी भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के नारे हैं, सूबाइयत के नाम पर एक
دوسرے کے گھروں کے اوپر، املاک کے اوپر جو حملے بھی ہوتے رہے ہیں، ابھی ماضی میں بھی، ماضی قریب میں بھی آپ نے سب کچھ دیکھا ہے. تو کیا وہاں تو چلے افغانستان دہائیوں سے ایک جنگ زدہ ہے، پاکستان کا تو وہ حال نہیں ہے. کیا ہمیں اپنے دشمن کی شناخت ہے؟ جی ہاں، دشمن شناسی ایک خود پورا موضوع ہے اور اس پہ واقعاً بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈکٹیٹرشپ آئے گی، مثلاً اب آپ جب دشمن شناسی کی بات کرتے ہیں تو جو ڈکٹیٹر ہے وہ ملک یا ملت کا دشمن نہیں دیکھے گا، وہ اپنے دشمن کو ملک و ملت کا دشمن بتائے گا اور اپنے دوست کو ملک و ملت کا دوست بتائے گا. مثلاً میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اور یہ جو مخاطبین ہیں اور جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں بھی یہ سوال ہے. lots of people are living in those countries which I'm right now mentioning. مثلا UAE ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، اور یہ جو ممالک ہیں جنہوں نے وہ صہیونی ریاست کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کیے ہیں، ان کی جو عوام ہے اس کا 5% بھی اس حق میں نہیں ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہوں. تو وہ پھر دوستی دشمنی تو وہ اس خاندان کی ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی مصیبت یہی ہوگی کہ پاکستان کا بھی دوست اور دشمن، یعنی جو پرویز مشرف ڈکٹیٹر تھا، اس کو جو امریکی صدر اگر چٹھی لکھ دے کہ تم رہے رہو صدر تو امریکہ دوست ہے، امریکہ پاکستان کی قوم سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہارا یہ دوست ہے یا دشمن ہے. پاکستانی بہت اچھی قوم سے بات ہے. کسی نے نہیں پوچھا کہ ایران دوست ہے یا دشمن ہے. تو جب اس طرح کی ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں، اور جو بھلے وہ پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہو، جیسے کہ آج کل پاکستان میں چل رہا ہے، یہ پولیٹیکل ڈکٹیٹرز ہیں کہ جن کے انتخابات مشکوک ہیں، جن کی کوالیفیکیشن مشکوک ہیں، جن کے اپنے جو وفاداری ہے وہ مشکوک ہے. تو یہ دشمن اور دوستی کی اس وقت بحث کی جاتی ہے کہ جب حقیقی موجود ہو، ریپریزنٹیٹو موجود ہو. مثلا ابھی یہ ایران میں صدارتی انتخابات ہوا، اگر آپ نے اس کی جو ڈبیٹس تھیں وہ اگر آپ نے غور سے دیکھی ہو تو وہ بحث ہی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے. مثلا ابھی جو صدر منتخب ہوا ہے اس نے بڑا زور دے کے اس بات پہ کہا کہ میرا جو پہلی پرائورٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ایران کے ان کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک ہوں. یعنی اگر کوئی دوستی اور دشمنی کا صحیح پیمانہ بنانا چاہے تو پیمانہ تو یہی بنتا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کا ریجن ہے، جو آپ کا نیبرہڈ ہے، اس میں آپ کے اپنے حالات ٹھیک کریں، اس کے بعد آپ بیانڈ دی سرحدیں نیبرہڈ محفوظ، جائیں. سرحدیں آپ کی جی ہاں، محفوظ ہوں، وہاں سے خطرہ جی نہ جی. ہو. تو یہ جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں یا افغانستان کی، تو یہ پپٹس ہیں. مثلا ایون جو GCC کنٹریز ہیں، جو عرب ریاستیں ہیں، یہ ساری خاندان ہیں. یہ کوئی ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہے یہ اپنے ملک و ملت کے. یہ ایک وہ ڈکٹیٹر ہیں، غاصب ہیں. جس طرح فلسطین پہ قبضہ ہے اسی طرح حجاز پہ بھی قبضہ ہے. تو یہ قابض خاندان ہے، یہ اپنے دوست اور دشمن ڈھونڈتے ہیں. میں لطف تو بہت آ رہا ہے سید کی باتیں سننے کی بھی، اور آپ کا بھی خواہش بھی بہت ہے، لیکن یہاں زہرین کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں نماز پڑھانے کے لیے جانا ہے. بسم اللہ، تو میں ابھی اجازت لوں بسم گا اللہ، بسم سید کی اللہ. خدمت سے بھی اور آپ کی خدمت سے بھی. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناصر حسین شیرازی صاحب ہمارے ساتھ جو وہ موجود تھے، اور آپ کی یقیناً اس کے اوپر بڑی گہری نگاہ ہے. جو خطے کے جو سارے معاملات ہیں وہ ابھی تمام چیزیں سن رہے تھے. اپنے پروگرام کو ہم آگامی ہمدانی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. قبلہ جس طرح سے ابھی انہوں نے ایک حقیقی دشمن پہ جو کہ بات آپ نے نقطہ دیا تھا اس کے اوپر ان سے بھی رائے لی، اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. پاکستان میں کیا چیز روکتی ہے عوام کو، کیا چیز ہے جو کہ حقیقی دشمن کو پہچاننے سے ہمیں روکتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ جو ہمارے دوست ہیں ان تک ہمیں ان کے قریب جانے سے ہمیں روکتی ہے. حالانکہ پاکستان میں تعلیم بھی افغانستان کو کے اگر مقابلے میں دیکھا جائے تو بدرجہ عتم موجود ہے، باشعور لوگ بھی ہیں، ایک سسٹم ہے اندر پاکستان کے اندر باقاعدہ. ابھی وہ ایک سسٹم ابھی وہ کولیپس نہیں ہوا، ایک بھگدڑ کا ماحول نہیں ہوا ہے بہرحال. ابھی گو کہ بہت زیادہ افراد تفریح ہو چکی ہے، مگر پھر بھی ابھی انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں، پورے خاندان ہیں، جمعیتیں ہیں، گروہ ہیں. بات کی جا سکتی ہے وہاں کیوں، آخر وہاں پر کیوں نہیں سمجھتے لوگ. جی ہاں، بہت اہم اور بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ہماری بہرحال بحث کے اندر سے یہ نقطہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. آپ دیکھیں کہ ایک تو بحث ہے عوام کی، کہ عوام کو آیا اپنے دشمن اور دوست کا احساس ہے یا احساس نہیں ہے. بالآخر عوام کو یہ نہیں ہوتا کہ ان کو علم نہیں ہوتا، عوام کو علم ہوتا ہے.
جب انقلاب اسلامی آیا ایران کے اندر تو ہمارے یہاں کون سا ایسا شخص تھا چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو جو یہ نہیں کہتا تھا کہ پاکستان کو خمینی کی ضرورت ہے؟ آج بھی ہمارے پاس وہ پرانے آپ لٹریچر اٹھا کے دیکھیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے وقت کی جو اس سال کا لٹریچر ہے، اگر آج بھی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو شک یہ ہوگا کہ یہ ایرانی لٹریچر ہے، جبکہ پاکستان کے وہ اخبارات ہیں، جرائد ہیں، رسالے ہیں۔ بہرحال یہ تو یعنی عوام کی جہاں تک بات ہے تو عوام کو تو ہر چیز کلیئر ہے۔ اب مسئلہ کیا بنتا ہے؟ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ کچھ گروپس ایسے ہوتے ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹس ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ ایسی مافیاز ہوتے ہیں کہ جن مافیاز کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اب وہ اس مفاد پر پوری قوم کو چلانے کے لیے، یا آپ کہیں کہ پوری قوم سے اس مفاد پر فائدہ اٹھانے کے لیے، استفادہ کرنے کے لیے، ان کا نام استعمال کرنے کے لیے وہ نئے طریقے کرتے ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ پراپیگنڈا وار ہے، تاکہ لوگوں کو غلط چیز جو ہے ان کو بیان کی جائے، تاکہ لوگوں کو جو ان کا دشمن ہے اس کو بعنوان دوست پیش کیا جائے، اور جو ان کا دوست ہے اس کو بعنوان دشمن پیش کیا جائے۔ ابھی یہی بحث ہماری پہلے ہو رہی تھی کہ یہ جو ایسے مافیاز ہیں کہ جو عوام کو اس حقیقی راستے پہ اس سے ہٹا کے اس پر نہیں چلنے دیتے یا اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتے، کیا کرتے ہیں جی؟ ملک کے اندر تفرقہ گرائی ہے، جبکہ جمہوری اسلامی پاکستان جو ہے، پاکستان کے اندر جو اتحاد بین المسلمین آپ کہہ لیں یا برادری آپ کہہ لیں یا جو آپ کہہ لیں کہ جو آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناتے ہیں، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ ہمارے پاس آج بھی ایسے گاؤں دیہات موجود ہیں کہ جہاں پر شیعہ سنی مل کر ایک مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری تو ایج اتنی زیادہ نہیں ہے، بزرگان سے آپ پوچھیں، ہمیں خود یاد ہے ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں اگر کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اگر وہ شیعہ ہوتا تھا تو پہلے شیعہ جنازہ پڑھتے تھے، اس کے بعد اہل سنت جنازہ پڑھتے تھے۔ اگر سنی ہوتا تھا تو پہلے سنی جنازہ پڑھتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ اہل تشیع جنازہ پڑھتے تھے، یا بہت سی جگہوں پہ دونوں مل کے جنازہ پڑھتے تھے۔ لوگوں کے گھروں کے اندر رشتہ داریاں ہیں، لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہے۔ اگر خاتون جو ہے وہ اہل سنت ہے تو مرد اس کا جو ہے وہ اہل تشیع، یعنی یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے ہمارے ملک کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر سپاہی صحابہ جیسی تکفیری قوتیں موجود، لشکر جنگوی جیسی تکفیری قوتیں، ہزاروں لوگ ٹارگٹ کے لیے ہوئے ہیں کس مذہب کے نام پر۔ خوب یہ کس کا کام ہے؟ یہ وہی مافیاز ہیں، یہ وہی اسٹیبلشمنٹس ہیں، یہ وہی گروپس ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے مفادات ان دشمنوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اب اس دشمن کو دوست بنانے کے چکر میں اور اس دوست کو دشمن ظاہر کرنے کے چکر میں یہ سارے جو وہ پروپیگنڈا وار ہیں، یہ سارے جو ہے آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک قسم کا ایسا ماحول کریٹ کرنا کہ جس کے اندر عوام کو جو ہے وہ گمراہ کیا جا سکے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ بات جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں تمام ممالک میں ہر جگہ پہ جن کو حقیقت کا علم ہوتا ہے، بس ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں یا اس سسٹم میں پھنس جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کو بہرحال سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے راستے پہ جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ بالآخر کیا چاہتے ہیں۔ ہم اگر اپنے ہمسایوں کو ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ امن اور سکون نہیں ہوگا تو ہماری یہ کیا لائف ہے، یہ اس کا کیا فیوچر ہے، آئندہ آپ کس کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ ہمسائے جو ہوتے ہیں نیبرز کین ناٹ بی چینج، ہمسائے تبدیل نہیں آپ کر سکتے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، آپ دور دراز کے ان کے ساتھ جو ہے وہ محبتوں کی پینگے بانٹتے رہے، اپنے ہمسائے آپ کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ نہ ہو، آپ کا اپنا ریجن جو ہے اس کو اگر آپ نہ سنبھال سکیں تو یہ کوئی پولیٹکس نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی چیز مارنا نہیں ہے۔ صحیح۔ ابھی جو امریکہ کو اڈے دینے سے عمران خان صاحب نے انکار کیا
یقیناً پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پوری پالیسی ہی یہی تھی، اس کی ترجمانی عمران خان صاحب نے کی، اس پر بڑا اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور کیا اڈے نہ دینے سے معاملہ حل ہو جائے گا، یا وہ اڈے انہی ہی کے کیوں چاہیے تھے؟ وہ جا کے جو ہے وہ تاجکستان کے بھی ایک لے سکتے ہیں، قازقستان کے بھی لے سکتے ہیں، وہاں سے بھی ان کو وہ تو دونوں ہاتھوں سے ویلکم کریں گے، ان کا کام وہاں سے بھی پورا ہو جاتا۔ وہ انہی کے اڈے کیوں مانگ رہے تھے؟ اور اگر یہ اڈے نہیں دیتے تو کیا واقعی میں پالیسی راستہ تبدیل ہوگا، یا دوسرے حوالے سے اس میں جس طرح سے ابھی اسکول کے اوپر بات ہوئی کہ بظاہر سامنے سے اسلامی جمہوریہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اور اچھے کیے جانا چاہتے ہیں، مگر ایک گروہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس کو ملیامیٹ کرنے کے لیے عملی اقدامات کر بیٹھتا ہے۔ تو کیا حکومت پاکستان ایک طرف منع کر رہی ہے، کیا کچھ ان کے بھاری بھرکم لوگ، طاقتور لوگ اندر پاکستان میں بیٹھ کر امریکی مفاد کے لیے کام نہیں کریں گے؟ کون اس کی ذمہ داری لے گا، اور اس کا انکار کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے پہلی بات تو اصولی بات تو یہی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جو بارہا تاکید کی اس بات کی کہ جی ہم امریکنز کو اڈے نہیں دیں گے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کا موقف ضرورت مندانہ ہے۔ لیکن اس کی کہتے ہیں نا، امام علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ دو بار ڈرتا نہیں جا سکتا۔ تو ٹھیک ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، لیکن اس پہ ایمان نہیں لانا چاہیے۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہم بعض اوقات غلطی جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی موقف اچھا دے رہے ہیں، خوب اچھا موقف دے رہے ہیں تو اس کو آپ ویلکم کریں، لیکن اس پہ ایمان بالغیب لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ یو ٹرن ایسے لیتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آپ جتنا بڑا جو ہے مرضی دعویٰ کرتے رہیں، اگر آپ چوتھے دن جا کے کہہ دیں کہ بھائی آج اب حالات ہمارے مجبوری ہے، اب ہم نہیں کچھ کر سکتے، تو پھر جو کہ سابقہ بھی ہے، پہلے بھی اسی طرح ہوا ہے، لہذا اس کی بیس پہ ہم بات کریں۔ اور دوسری کالر جانب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی قبلہ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، مولا علی مدد، بسم اللہ۔ مجھے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بات ہو رہی ہے، جزاک اللہ۔ لیکن تصویر کی دوسری طرف بھی تھوڑا سا دیکھے تو کیا اس میں بھی تو فائدہ ہوگا؟ نہیں، دوسری طرف کیا تیسری طرف بھی دیکھیں گے آغا؟ بسم اللہ فرمائیے۔ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے حکمرانوں کی اور امریکہ کی بات کر رہے تھے، محاذ اور بات کر رہے تھے، لیکن ایک بات آپ ضرور اس پہ بھی نظر ڈال دیں کہ کچھ عرصہ پہلے حکمران امریکہ کے خلاف تھے، لیکن جب خلاف تھے مثلا شاہ فیصل تھے، ذوالفقار بھٹو تھا، قذافی تھا، ناصر عرفات، یہ لوگ تھے، مار دیا انہوں نے، لیکن ان سب کو ایک ایک کو سب کو مروا دیا، لیکن مارنے والا وہ خود نہیں تھا، ہمارے اپنے عوام کے ہاتھوں میں مروایا، اور ہماری عوام کے لائیو لوگوں نے انہیں مارا، اور ذمہ دار بھی یہی ٹھہرے، اور وہ پھر وہ بچ گیا۔ اب ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بتائیں کہ وہاں پہ پھر امریکہ کا کیا قصور نکلا اور ہمارے اپنے لوگ کتنے قصوروار نکلے، ایک تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کی بات کر رہے ہیں، اب ایک جلوس نکلا تھا امریکہ کے خلاف، جھنڈے جلا رہے تھے امریکہ کے، وہاں ہی کھڑے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ امریکہ کے جھنڈے تو جلا رہے ہیں۔ ابھی امریکہ اعلان کرنے کہ میں ویزا فری کرتا ہوں کہ یہ لوگ سارے امریکہ کی ایمبیسی کے سامنے قطار کھڑے ہوں گے ویزے کے لیے۔ تو یہ جو ذہنیت، یہ جو چیز پیدا ہوئی ہے، کی گئی ہے، جن لوگوں نے یہ پیدا کی ہے ان کا احتساب ابھی تک نہ ہو سکا ہے۔ جب بھی ہوتا ہے عوام کا خطاب ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے عوام کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اس سچویشن کو لا کے کریٹ کر کے سامنے لاتے ہیں اور اس سے جو فائدہ لیتے ہیں، ان کا آج تک نہ کبھی کوئی صاف کر سکا ہے، نہ کسی نے اس کا صاف کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں اور کون سی چیزیں ان چیزوں کو آگے آنے نہیں دیتی؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی حمدانی صاحب، اچھی بات انہوں نے کی کہ اس سے پہلے بھی جرات مندی کا مظاہرہ کچھ حکمران کر چکے ہیں، کچھ کے نام بھی انہوں نے لیے، اور اس کے بعد ان کے قتل کا بھی ذکر کیا کہ وہ مارے گئے سب ایک ایک کر کے۔ تو اب اس وقت عمران خان صاحب نے انکار کیا ہے، کیا امریکہ کو تھوڑا سا، میں اس میں ایک سوال اور ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ اس کا نتیجہ نکالنے میں اور ذرا لطف آئے، کہ اس میں کیا
ہمیشہ پاکستان یہ کرتا ہے کہ چائنا کو بھی راضی رکھا اور امریکہ کو بھی. تو کچھ لوگ لگے رہے چائنا کو رکھنے میں کہ اس پروجیکٹ میں شامل رہیں، آپ ادھر رہیں، یہ کریں وہ کریں، اور دوسرے امریکہ سے بھی تعلقات. اب ایک ایسے دورائے پر پاکستان آ گیا کہ اب یا چائنا کو رکھنا ہے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ جانا ہے. تو اب یہاں پر عمران خان صاحب نے پالیسی کا اظہار کیا. کیا اندر سے کچھ قوتیں ابھی بھی امریکہ کو صرف کریں گی اور راضی رکھنے کی کوشش کریں گی، یا چائنا اس چیز کو قبول کرے گا یا نہیں؟ دیکھیں جو بات انہوں نے کی ہے، پہلی تو بات ہم نے یہ یاد کیا کیونکہ ہماری گفتگو میں ایک نقطہ یہ بھی آیا تھا کہ طالبان کے اوپر کو اس لیے آگے لایا جا رہا ہے کہ ان سے کچھ چائنیز مفاد کو بھی ضرر پہنچانے کا ارادہ کیا گیا ہے. تو اس وقت چائنا جو ہے وہ اپنے مفادات کو سیکیور کرے گا، تو کیا وہ چھوڑے گا ایسے وقت میں ایک ایسے اہم ملک کو جو امریکہ کو بھی راضی رکھے، اور ان کو کیا ایسا بیچ میں وہ لچک رکھے گا یا نہیں؟ میں یہ یاد کر رہا تھا کہ ان برادر نے جو گفتگو کی ہے، جو کچھ بات سمجھ آئی تھوڑی بہت، چونکہ آواز کٹ رہی تھی، تو اس میں دیکھیں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی موقف اچھا دیتا ہے تو ہم اس موقف کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے. لیکن ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ اس موقف کے اوپر آپ ایمان لے آئیں. دیکھیے دو چیزیں، یعنی ویلکم کریں، ٹھیک ہے کہ بھائی بات آپ کی اچھی ہے، لیکن اس کے اوپر ایمان نہیں لایا جا سکتا. اس کی وجہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ابھی تک. انہوں نے اگر کہا کہ ہم خودکشی کر لیں گے، ورلڈ بینک کے پاس نہیں جائیں گے، تو بالآخر یہ ورلڈ بینک کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بالآخر اب حالات ایسے ہیں کہ یو ٹرن لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم سعودیہ کے پاس نہیں جائیں گے اپنے الیکشن کمپین میں. انہوں نے گورنمنٹ بننے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں. بعد میں یہی سعودیہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا. تو اب کیا ہوا جی، دوبارہ یو ٹرن لیا کہ حالات ایسے. تو اس ٹریک کی بیس پر ہم کہتے ہیں کہ اگر بیان اچھا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں اعتماد اور ایمان نہیں ہے. ایک یہ بات. دوسری بات جو ہے، اس ریجن کے اندر متاسفانہ سوچ کے ساتھ یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم سالڈ پالیسی نہیں رکھتے. ہماری سالڈ پالیسی نہیں ہے. ہم آج جو ہے وہ سعودی عرب کے بلاک کے اندر ہیں، کل ہم امریکن بلاک کے اندر ہیں، پرسوں ہماری کوشش ہوگی کہ ایران کے ساتھ تھوڑا بہت اگر ان کے ساتھ تھوڑی خرابی ہوئی ہے تو ایران کے ساتھ تھوڑا بہت دوستی کا اظہار ہو، تاکہ وہاں سے ہم دوبارہ ان کے ساتھ جو ہے اپنے روابط جو ہے اس کو ٹھیک کر. ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں، ادھر سے ہم روس کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں اور امریکن. تو بہرحال یہ ہمارا ایک بہت بڑا جو ہے نیگیٹو پوائنٹ ہے، جو ان کو بھی معلوم ہے، اور ہماری بھی ترقی کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مستقل مزاج نہیں ہیں. ہم ابھی تک ہماری قوم جو ہے اس کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہے. ایک دن آپ جو ہے وہ انگریزی پڑھانا شروع ہو جاتے ہیں اسکول کے اندر، اور ایک دن عربی پڑھانا شروع ہو جاتے ہیں اسکول کے اندر. تو یہ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے سالڈ پالیسی کہ جس کے اوپر ملک چل کے جو ہے وہ ترقی کی طرف جا سکے. ہم یہی تو چاہ رہے ہیں، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی ایسی عاقلانہ اور ایسی پالیسی بنائیں کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہو، جس کے مطابق آپ ملک کو ان دا لانگ ٹرم کسی اچھی سٹیج پہ پہنچا سکیں. جب ملک بنا تھا 1947 کے اندر، اس وقت اگر پی آئی اے ہماری جو ہے دنیا کے اندر مثال تھی، امریکن پریزیڈنٹ پی آئی اے میں سفر کرتے تھے، تو ابھی پی آئی اے کی کیا صورتحال ہے. یہ بنوانے مثال بات کرو. اسی طرح تمام اداروں کی باتیں ہیں، تمام جو ہمارے تو آیا ہم ترقی کی طرف گئے ہیں یا تنزلی کی طرف گئے ہیں. تو ہم تنزلی طرف. ایک کالر کو بھی لے لوں، بہت عمدہ بات آپ کر رہے ہیں، ایک کالر کو بھی شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پیرس سے محمد نواز بھائی. بسم اللہ جی، بسم اللہ فرمائیے. تو بھائی آپ کی خدمت میں وہ تسلیمات. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. چند کلمات اور ایک سوال کرنے کی بات کروں گا. بسم اللہ جی. بات یوں ہے کہ داعش ہو یا طالبان یا القاعدہ، تینوں کے تینوں دہشت گرد ہیں. اٹ از obvious, everybody know all over the world. امریکہ اس کا ساتھ دے گا جو امریکہ کے لیے بہتر ہوگا.
اس کو پاکستان، اسلامی جمہوریت ایران، ترکی یا افغانستان سے کوئی غرض نہیں۔ جہاں اس طوطا چشم امریکہ مفاد میں ہوگا وہی پالیسی اختیار رکھے گا۔ 1969 میں جب امریکہ نے، جس کو کہتے ہیں 40 اسٹیٹ آف امریکہ، طالبان کا مکمل ساتھ کیا، اسلحہ تک فراہم کیا، اخلاقی ہر قسم کی امداد کیا افغانستان کے خلاف۔ اب رہی بات امت مسلمہ کی، اس نے کیا رویہ اختیار رکھنا ہے؟ اب میرا سوال یوں ہے کہ طالبان، داعش، القاعدہ، ان کے متعلق کیا امت مسلمہ کی پالیسی ہوگی؟ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی قبلہ، تو آپ اپنی بات مکمل کریں تاکہ اس میں ہم جو لاہور میں جو واقعہ ہوا کل اس کی طرف بھی جائیں، کیونکہ وہ بہت ایک اہم واقعہ ہے اور اس سے جو کڑیاں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک معاملات ہیں۔ آپ اپنی جو بات پہلے کر رہے تھے اس کو ذرا سا مکمل کر لیں، جو ہماری ایک باقاعدہ ایک مستقل خارجہ پالیسی نہیں رہی ہے، جو ٹریک ریکارڈ کے اوپر آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ جی ہاں، میں یہ یاد کر رہا تھا کہ آپ اب یہ چیزیں وہ نہیں ہیں کہ جو کوئی راز میں پردوں کے پیچھے رکھی ہوئی کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت جو ہے وہ کسی ایک شخص کو معلوم ہے، باقیوں کو نہیں، پوری قوم کے سامنے ہے۔ ہم تو پوری قوم کے سامنے یہ سوال رکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آیا ملک جو ہے ہماری ان سیاست کے اور ایسے اقدامات کے نتیجے میں آیا ترقی کی طرف گیا ہے؟ ہم خود فیصلہ کریں اس کا، سب لوگ بیٹھے اس پہ فیصلہ، آیا ترقی کی طرف گیا یا تنزلی کی طرف گیا؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی فارن پالیسی کے اندر سب سے پہلے آپ اپنے علاقے کو دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں۔ اگر آپ کا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ دشمنی ہے تو آپ باقی ہمسائے ممالک کے ساتھ کیوں اپنی جو ہے وہ سیٹنگ نہیں بناتے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری اقتصادی پرابلم ہے، ہم جو ہے وہ اب اقتصادی پرابلم ہم جو ملک، ہمارے پاس کیا فارمولہ کہ فوراً جا کے کسی سے کوئی ایڈ لے کے اقتصادی پرابلم حل کی؟ آیا پوری دنیا کے اندر ممالک اسی طرح اپنی اقتصادی پرابلم حل کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا بڑا ایک زون موجود ہے، ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، آپ دیکھیں ادھر رشین اسٹیٹس ہیں، ان کے اندر آپ کیوں اپنی جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کو مضبوط نہیں کرتے؟ آپ کیوں اس ریجن کے اندر اپنی جو ہے وہ اقتصادی پالیسی کو جو ہے وہ مضبوط نہیں کرتے؟ آپ کیوں ملک کو اس کی حقیقی اقتصاد جو ہے یا آپ اس کو اکانومی، ان حقیقی اکانومی کے اوپر کیوں کھڑا نہیں کرتے؟ ہم فوراً جو ہے قوم کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی اس وقت سعودی عرب نے اتنے $100 ملین دے دیے، اس وقت فلانے نے اتنے دے دیے، تو اب مجبوری ہے جی ہمارا ان کے ساتھ جانا ہے۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات یہ ہو رہی تھی کہ اس طرح ملک جو ہے وہ نہیں چلتے ہیں، اس طرح ملک نتیجے پر نہیں پہنچتے ہیں، اس طرح آپ کسی ترقی کی اس کو نہیں آپ طے کر سکتے۔ آپ کسی صورتحال میں رہیں گے، اب جتنی عمر مرضی آپ جو ہے وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلے، برآمد نہیں ہوگا۔ اچھا، جو کوئٹہ اپنا لاہور میں جو دھماکہ ہوا کل، اور اتنے بلند و بالا دعوے ہیں کہ اتنی جو ہے وہ مضبوط ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، وہ پولیس چوکی پر گاڑی رکی ہوئی، جو سی سی ٹی وی فوٹیج بتا رہی ہیں، وہاں پر چیکنگ بھی ہوئی۔ کیا یہ روایتی چیکنگ ہے جس طرح سے لوگوں کو کھڑا کر کے ایسے چیک کیا جاتا ہے، اس طرح سے بس آپ نے بونٹ کھولا اور جو ہے وہ جھانکا اور کہا جائیے؟ کیا وہاں پر کوئی ویپن ڈیٹیکٹر نہیں تھے؟ وہاں پر کوئی ڈیوائسز نہیں تھی؟ وہاں پر واک تھرو ڈورز نہیں تھے؟ کس طرح سے وہ جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی چیک نہیں کیا گیا، گاڑی کو بھی چیک نہیں کیا گیا؟ پورا ڈیکوریٹ لگا ہوا، پورا بارود سے لدی ہوئی گاڑی پہنچ گئی جہاں دھماکہ کرنا تھا، وہ دھماکہ ہو گیا، قیمتی انسانی جانیں اپنی جگہ ضائع ہوئی، مگر جنہوں نے بھی کروایا پیغام دے دیا کہ وہ آپ کے انٹیلیجنس نظام کو جو ہے وہ بائی پاس کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کچھ مذہبی رہنماؤں اور کچھ مختلف اور شخصیات کے لیے سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ ایک الرٹ جاری ہے۔ یہ سب کب ہم کہیں گے؟ جب ہم کہتے ہیں ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے اور ان کو مفلوج کر دیا ہے اور ان کو فالج ادا کر دیا ہے۔ وہ تو ہٹے کٹے آ جاتے ہیں صاحب، اور جہاں انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں۔ جی یہ وہی بات ہے، ہم جس بات کی طرف پہلے اشارہ کر رہے تھے اسی بات کا جو ہے وہ تسلسل ہے کہ ہماری پالیسیز دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈ پالیسی ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر آپ اسنیپ چیکنگ کے ساتھ
آپ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر فوج لگا دیں، آپ گلیوں کے اندر پولیس کھڑی کر دیں، آپ ناکے لگائیں، آپ اس طرح آپ نہ دہشت گردی روک سکتے ہیں، نہ اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں ان کو روک سکتے ہیں۔ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، انٹیلیجنس نیٹ ورک صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان سب سے پہلے اس ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، اس ارادے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ارادہ یہ چاہے کہ جی ہم اب یہ راستہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم اب اس راستے چھوڑنا میں نہیں چاہتے پڑنا چاہتے۔ پوری دنیا کے اندر آج تک جن ممالک نے ایسی کارروائیوں کو سپورٹ کیا ہے، بعد میں یہ انہی کی جو ہے وہ بال جان بن جاتی ہیں، کما ہیں بن ان گئے۔ کی پاکستان کے اندر۔ اب پاکستان میں جو کچھ تاریخ میں ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور سب اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں انہی دہشت گردوں کی آپ کہہ لیں کارروائیاں ہیں، یا ان تخریب کاروں کی کارروائیاں ہیں، تو آیا ہم نے ابھی تک سیکھا ہے اس سے کچھ؟ میرے خیال میں کچھ نہیں سیکھا۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جی گڈ طالبان ہے اور بیڈ طالبان ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جی گڈ جو ہے وہ دہشت گرد ہے اور بیڈ دہشت گرد ہے۔ اس طرح کبھی بھی جو ہے آپ مقاصد کو کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ گڈ طالبان ہے یا بیڈ طالبان ہے۔ یہ وہ دہشت فکر گرد تو ہے، دہشت گرد ہے نا۔ وہ فکر ہے، وہ نظریہ ہے کہ جو دہشت گرد کو دہشت گرد بناتا ہے۔ اگر اس نظریے کو آپ ختم کریں گے تو گڈ طالبان بھی ختم ہوتی ہے، بیڈ طالبان بھی ختم ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس نظریے کو کہیں کہ نہیں یہ ختم نہ ہو، یہ ہمارے ایسٹس ہیں، یہ ہمیں کام آئے گا، اس کو ہم نے جو ہے وہ ہاں باقی رکھنا ہے، اوپر شاخوں کو کاٹتے رہیں، تو شاخوں کو کاٹنے سے تو کبھی بھی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر کچھ نہ کچھ اس قسم کی کارروائیاں، اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ کوئی فرشتے صحیح۔ نہیں ہے، یا یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو باہر سے آ کر جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ ہمارے ملک کے اچھا، اندر لاہور موجود لاہور ہے سارے۔ دھماکہ، لاہور دھماکہ کیا پیغام دے رہا ہے ابھی مستقبل قریب کے اندر؟ کیونکہ وہاں پر طالبان ٹیک اوور کرتے چلے جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر طالبان کی حمایت موجود ہے، مدارس موجود ہے، اس کا صحیح سے ڈیٹا بھی حکومت کے پاس نہیں۔ بعض بورڈز ہم میڈیا کے اوپر دکھا چکے ہیں پہلے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حفظ ناظرہ کے ساتھ ساتھ عسکری تعلیم وہ بھی حاصل کریں صاحب۔ یہ کھلے عام، کہیں باہر نہیں، کہیں رورل ایریا میں نہیں، باقاعدہ آپ کے لاہور میں بیچ و بیچ شہر کے اندر ایسی تختیاں مدارس کے باہر لگی ہوئی دیکھی گئیں، لکھا ہوا کہ عسکری تعلیم مفت حاصل کریں۔ تو جہاں آپ معاملے آؤٹ آف کنٹرول ہو، یا یہ کہہ لیں کہ جن کو کنٹرول کرنا ہے ان کے ہاتھوں میں ہو، اور وہ تمام چیزیں باقاعدہ ایک اسٹریم لائن ہو، تو ادھر سے طالبان بڑھتے چلے آئیں گے، ادھر ان کے حمایتی موجود ہیں۔ لاہور کا جو دھماکہ یہ کل ہوا ہے، یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ کو، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اس لعنت سے جو ہے وہ نجات حاصل کرنی ہے، اس لعنت سے باہر نکلنا ہے، اس مصیبت سے باہر نکلنا ہے، تو آپ کو واقعاً ارادہ کرنا ہوگا اس کا۔ آپ کو اس گڈ اور بیڈ کی پالیسی کو چھوڑنا ہوگا۔ آپ کو اپنی بیسک پالیسیز کے اوپر ریویو کرنا ہوگا۔ آپ کو اس پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ کون سے دور میں جانا ہے۔ آیا ہم ان چیزوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ جس طرح آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، یہ میم نے پہلے عرض کی کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں، خود ان کو معلوم ہے۔ آپ اگر ملک کے اندر اس طرح کی تکفیری سوچ موجود رہے گی، اگر ملک کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ لوگوں کو اس قسم کی جو سوچ ہے اس کو تزریق کیا
یہ وہی سابقہ جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں یا سابقہ وہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، سابقہ وہیں کی انہیں کی جو پارٹیز ہیں، وہ خود اس فیصلے پہ معترض تھیں. اس فیصلے کو حتیٰ انہوں نے بھی نہیں مانا کہ جو انڈیا گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے بالآخر کشمیر کے اندر چل رہے تھے چیر اسد کے، جو تو بالکل جو ہے وہ مقابلے کی پوزیشن میں. تو بہرحال اب بالآخر ان کو یہ کانفرنس بلانا پڑی، اور ابھی بھی بہت قوی احتمال یہی دیا جا رہا ہے کہ اگر انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ برسر عقل آ جائے تو وہ جو فیصلہ اس نے کشمیر کی آئینی حیثیت کو خراب کرنے کا کیا تھا، اس فیصلے کو کل عدم کیا جائے اور اس کو جو ہے دوبارہ وہ خصوصی حیثیت جو ہے کشمیر کی وہ اس کو دی جائے. یہ تو بالآخر بہرحال ہم اس اندر کی صورتحال کے مطابق کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر وہاں کی عوام کو اس بات کا حق دیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں. ابھی ہمارے بھائی فرما رہے تھے کہ کشمیر کو آزادی چاہیے، کشمیر کو آزادی چاہیے، اس کا فیصلہ وہاں کی عوام کو کرنا ہے. اور اس عوام کے اوپر جو مسلط نظام ہے اور جو اس کے اوپر جو ایسے قبضہ گروپس موجود ہیں، ان کو بالآخر اس بات کی اجازت دینی پڑے گی کہ وہ پبلک کو اجازت دیں کہ خود کشمیری، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کوئی اور کسی کی قومیت کی ہو، وہاں پر ہے، لیکن کشمیری ہے، کشمیری ہے، جو بھی کشمیری ہے. اچھا مگر کشمیر سے خبر آ رہی ہے، کشمیر سے جو آگے خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ فوجوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور کچھ نیا ہو سکتا ہے. اس حوالے سے کچھ آپ کے پاس انفارمیشن؟ جی ہاں، اس لیے اب دیکھیں کئی ایک باتیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں. وہ جو فوجوں کا ادھر وہاں پر سیکورٹی فورسز کا اضافہ ہے، میرا خیال ہے ظاہر ہے ایک کشمیر کا ایشو بالآخر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، دو ملکوں کے درمیان موجود مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسی چنگاری ہے کہ جو کسی بھی وقت خدا نخواستہ ایک جنگ کی صورت حال تبدیل ہو سکتی ہے، آگ کی صورتحال میں تبدیل ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی تناظر میں ہے کہ جو آپ وہ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور جو وہاں کی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، اگرچہ وہ لیڈرشپ جو ہے وہ پرو انڈیا ہی ہے، لیکن وہ بھی میں نے عرض کیا کہ معترض ہے. اگر اس کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہ رہے ہیں اور اگر پھر مودی صاحب دوبارہ جو ہے وہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ مزید کوئی ایسی کرنا چاہیں کہ جو وہاں کی پبلک کے لیے قابل قبول نہ ہو، تو یہ میں بھی ایک انٹرنیشنل اور اس دو ممالک کے درمیان کسی بڑے مسئلے کا باعث بن سکتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو جیسے جیسے اس کی آگے تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوگی اور انشاءاللہ کشمیر سے بھی ہم ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ مہمان عموماً موجود ہوتے ہیں، تو جو انٹرنل جو صورتحال ہے تو اسے پکچر کلیئر ہو جائے کہ کیوں بلوایا تھا. یہ تمام چیزیں بھی جس طرح سے قبلہ نے کہا کہ بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے جو ایک حتمی ایک شکل کچھ نکل کے جب سامنے آئے گی تو وہ آپ کو اس کے لیے خاص ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی اس سے. اس میں جو ابھی ہم بعض خبریں دیکھ رہے ہیں اس میں ترکی کو روکا جا رہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کو وہ ٹیک اوور کرے اور تمام چیزوں کو دیکھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب مغربی فورسز نکل رہی ہیں تو ترکی کو وہاں پر روک کے کیا معاملات ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کی میں سوال سن نہیں سکا، معذرت ریپیٹ کیجیے گا، آواز نہیں صحیح آ رہی. جی، ترکی کو افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹچ ٹاسک دیے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب مغربی افواج وہاں سے نکل رہی ہیں، ابھی تک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں، مگر ترکی کو وہاں پر انٹر کیا جا رہا ہے. ان دو کو اگر ہم دیکھیں تو اس پر نتیجہ کیا ہے؟ مختصر سی کال بھی لے لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ اہل تشریح بتائیں کہ یہ کس کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے یا غیر مسلموں کے ساتھ ہے؟ سعودی عرب تو بتاتا ہے نا، وہ تو منافقت تو نہیں کرتے. اگر انڈیا کے ساتھ ہے وہ ساری دنیا کے سامنے وہ جو کچھ کرتے ہیں ساری دنیا کے سامنے کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ شور مچاتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، لیکن
سب سے زیادہ دشمنی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نکال رہے ہیں اور مسلمان ملکوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پلیز آپ کا سوال واضح ہو جائے نا تاکہ جواب دیں آپ کو انشاءاللہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، یہ ایران، آپ لوگ اہل تشیع کہتے ہیں کہ سب کچھ ایران کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن آپ ظاہر نہیں ہونے دیتے، اور جو کچھ مسلم امت کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو ترکی میں کچھ ہو تو آپ کو ایک دم سے شکایتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، افغانستان میں ہو تو آپ کو شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا مطلب کس چیز کی شکایت نہ کریں؟ داعش آئے تو تعریف کریں بیٹھ کے، لوگوں کو ذبح کیا جائے تو بہت خوشی کا اظہار کریں، کس چیز کی مذمت؟ اور کیا کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ نہیں تو ان کے ظلم کی مذمت، ان کے ظلم کی مذمت کر رہے ہیں نا، ان کے ظلم کی مذمت کر رہے ہیں نا، کیا یہ نہ کریں ہم؟ یہ مذمت نہیں ہے، یہ مذمت نہیں ہے، مرمت کر رہے ہیں، مذمت نہیں تو ان کی تو مذمت کیا مرمت کیا، ان کی تو سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو اگر ظلم کے اوپر آواز اٹھائی جائے تو اس کو آپ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، دوسری طرف سے امریکہ کو کہیں کہ یہ مسلمان مضبوط ہو رہے ہیں، انہیں جا کے شکست دیں۔ نہیں مسلمان ہیں داعش، آپ کے خیال میں داعش اور طالبان مسلمان ہیں؟ داعش اور طالبان نہیں، یہ جو کچھ تو نہیں ابھی آپ نے کہا کہ مسلمان، نہیں ابھی آپ نے کہا مسلمان مضبوط ہو رہے ہیں۔ میری بہن سنیں، آپ نے ابھی کہا کہ مسلمان مضبوط ہو رہے ہیں، کون مضبوط ہو رہا ہے؟ نام تو لیں اس کا۔ جہاں پر مسلمان مضبوط رہتے ہیں وہاں پر کہاں ہو رہے ہیں مسلمان پورا عرب ورلڈ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کھل کے کہتے ہیں دوسری جگہ پہ آپ آ جائیں جہاں پر آستین کے پاس نہیں کسی کے بنتے، آستین کچھ کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کر رہے ہیں۔ ہاں تو بہت اچھا کر رہے ہیں نا، سب کے سامنے اپنے کفر کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے الٹے پیروں دین سے پھرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایران میں ریولیوشن آیا نا تو تب تبدیلی آئی ہے، تو وہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکمرانوں کا طبقہ ہے وہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ تو آپ کو کہاں سے لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں؟ تو آپ تو اچھا یہی کہتے ہیں مسلمان اس طرح حکمرانوں کو نہیں مسلمان سے مراد نہیں ہے، مسلمان سے مراد وہ حکمران طبقہ جو کہ اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہتا ہے۔ اگر آپ ہماری پوری گفتگو سنیں اور اس پر دیانتداری سے گفتگو کریں تو ہم نے ہمیشہ کہا کہ عوام نہیں ایک سیکنڈ ابھی جب یو کی بات ہو رہی تھی، ایک سیکنڈ میری بھی سن لیں نا، میری بات تو سن لیں جی۔ بالکل صحیح بات ہے، میری بات سنیے، ابھی جب یو کی بات ہوئی تو کیا کہا کہ حکمران طبقہ جو ہے اس کے امریکہ سے یا سعودی حکومت سے تعلقات ہیں، عوام کے نہیں۔ پوری ایمانداری سے گفتگو ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایران کا کوئی ایکٹ ہضم نہیں ہوتا تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہیں کہ جی آستین کے صاف ہے۔ میں تو آپ سے ثبوت مانگ رہا ہوں نا، کوئی ایسی چیز جو کہ امت مسلمہ کے حق میں نہ گئی ہو آپ پیش کریں، ہم جواب دیں گے آپ کو۔ ابھی آپ ایران کے اسکولوں کی بات کر رہے تھے، تو اگر ایران کے نظریے اسلام کے نظریے کے بالکل اپوزٹ ہوں گے، دوسرے جو اسکول ہیں وہاں پر اسلام کے تو حکومت پاکستان نے پاس کیوں کیا تھا؟ حکومت پاکستان نے وہ پاس کیوں کیا تھا؟ اس وقت حکومت پاکستان نے نہیں دیکھا تھا، اور ابھی کچھ دن کے بعد ایک سیکنڈ رک اللہ، ابھی کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ سے وہ اسکول کھل جائیں گے، کیونکہ یہ شرارت ہے اور شرارت زیادہ دن تک نہیں رہتی۔ بہرحال اور کوئی پوائنٹ ہے تو میں شامل کروں آپ کا؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی اور کو بھی بٹھائیں نا، جو نیوٹرل بندہ ہو، جو اس چیز کو تجزیہ کرتا ہو۔ آپ اپنا ہی نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور اپنا ہی نہیں تو ہم اپنا نیریٹو پیش کریں گے نا، جب ہمارا ٹی وی ہم اپنا نیریٹو پیش کریں گے اور نیوٹرل، اور آپ کو شامل کرنے کا آپ کو شامل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو شامل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ اس کے اگینسٹ میں بھی اگر کچھ بات کہیں تو آپ کی بات سنیں اور آپ کو جواب دیں، یا تو پھر ہم آپ کا نیریٹو شامل نہ کرتے تو یہ ہوتا کہ ون سائیڈ ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے، دنیا کے سامنے کر رہے ہیں، وہ تین کے پاس نہیں ہے، یعنی جو کفر کرے وہ بہتر ہے، اور جو جا کر مسلمانوں کو بچائے، جو اہل بیت کے مزارات کو بچائے، جو اہل بیت کی مقدسات کو بچائے، وہ آپ کے خیال میں آستین کا صاف ہے، اور جو لوگوں کو ذبح کرے، جو لوگوں کے گلے کاٹے، وہ اسلام کی فتح ہو رہی ہے۔ بہت عمدہ، مطلب کیا سبحان اللہ، کیا دین سمجھا آپ نے، بہت شکریہ۔ اگر اندر مسلمانوں کو ترقی دیکھ کے میں پورتی رہوں، میں ان کے خلاف نہیں یہ آپ کو لگ رہا ہے، آپ کے لگنے سے،
آپ کا لگنا حتمی، آپ کا لگنا کوئی حتمی رائے تھوڑی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے، وہ غلط بھی لگ سکتا ہے، صحیح بھی لگ سکتا ہے، وہ آپ کا پرابلم ہے۔ بہرحال میں اس کے اوپر قبلہ سے رائے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پروگرام سن رہی ہوں میں، اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کس ٹو میں بات ہاں تو اس میں آپ کریں نا، آپ اس میں کوئی حتمی بات کریں نا، خالی یہ کہنا کہ آسین کے ساتھ ہے، ثبوت پیش کریں نا۔ نہیں، اگر آپ اسلام کی اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو پھر یہی اسلام کے حق میں بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جو مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں، وہ آپ کو برداشت کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ نے آ کر انہوں نے کچھ کہا نہیں، آپ نے تو کچھ کہا نہیں، آپ نے کچھ کہا نہیں، آپ نے آپ کے اردگان کے منافق رویے کو تو کچھ کہا نہیں، جس نے سیریا کا تیل چوری کر کے بیچتا رہا اس کو تو کہا نہیں، جس نے اپنے بارڈر کے اوپر سیریا سنے جس نے اپنے بارڈر پر داعش کو تربیت دی اس کو تو آپ نے کچھ کہا نہیں، جس نے جبہت النصرہ کو بنایا اس کو تو آپ نے کچھ کہا نہیں، ایک آل سعود کو کہہ دیا، اخوان کے جو دھڑے منافق ہیں ان کو بھی تو کہیں۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں خالی آل سعود کو برا کہہ دینے سے کام نہیں چلتا، بات جتنے منافقین ہیں ان کو کہیں، آپ اخوان کو تو کچھ کہہ نہیں رہی، اخوان کے جو لوگ منافقین ہیں ان کو بھی تو کہیں نا۔ افغانستان بھی یہ کون افغانستان نہیں، افغانستان نہیں، افغانستان نہیں کہہ رہا میری بہن، افغانستان نہیں کہہ رہا، افغانستان نہیں کہہ رہا، میری بھی سن لیں، میں اخوان کہہ رہا ہوں، اخوان المسلمون کے جبہت النصرہ، اس کے انصار الاسلام، اس کے جو اردگانی جو خلیفے گھوم رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اردوان کے بھی دشمن ہیں، آپ پاکستان کی فوج کے بھی دشمن ہیں۔ آپ کو لگتا ہے نا آپ اردگان کو منافق نہیں کہہ سکتی تو میں انا للہ ہی پڑھوں گا، اور کیا کروں؟ علی بھائی اگر اجازت دیں تو میں چلے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ میری بہن، نہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، ابھی آپ اور دیکھیں۔ الحمدللہ بالکل جو اصل اسلام کا فٹ پرنٹ ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، بالکل انشاءاللہ جو اسلام کا صحیح نقشہ ہے، ہم کسی پر ظلم کر کے کسی پر تلوار رکھ کے اس کو فتح نہیں کہتے، وہی حشر اسپین میں آپ کا ہوا، جو آپ نے ظلم کیا تھا انہوں نے بتا دیا ظلم کا جواب کیا ہوتا ہے۔ اصل اسلام دلوں کو موہ لینے کا نام ہے، کسی کے اوپر گردن پہ تلوار رکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھوانے کا نام نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ قبلہ کیا کہیں گے آپ؟ میں دیکھیں میری بہن نے اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی ان احساسات کے مطابق بات کی، مجھے بالکل اس کا 1% بھی جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ مائنس اس پہ ہم نے نہیں لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بالآخر تشیع کو اور اسلام کے اس حقیقی چہرے کو، اسلام کی اس شاخ کو جو اہل بیت علیہ السلام سے اپنی تعلیمات اخذ کرتا ہے، اس کو دنیا کے اندر یوں پیش کیا گیا ہے، اس کو دشمن کا کام ہی یہ ہے کہ دشمن نے یوں پیش کیا ہے دنیا کے اندر کہ اگر آپ جو ہے وہ اس نیریٹو سے بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات 100% غلط ہے، اگر آپ کچھ سرخ سبز نیلی پیلی کوئی اس قسم کی جو آپ باندھ کے سر پہ آپ باتیں شروع کر دیں تو آپ کی باتیں ٹھیک ہیں۔ اصل نقطہ کیا ہے؟ اصل نقطہ میری بہن نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بہرحال اپنی انہوں نے جو ادبیات میں بات کی، تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تشیع، اگر آپ جمہوری اسلامی ایران کی اگر بات کر رہے ہیں تشیع کے نمائندے کے حوالے سے، یا شیعہ پاور کو آپ اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر چونکہ مرکز ہے، تو اگر ایران کو آپ تشیع کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس وقت اگر تشیع کھڑی ہے تو وہ فلسطین کے اندر اہل سنت کے ساتھ کھڑی ہے۔ غزہ کے اندر کون سے شیعہ ہیں کہ جن کے ساتھ جمہوری اسلامی ایران کھڑا ہے، اور غزہ کے اندر کون سے، اول تو ہم اس قسم کی تقسیم نہیں کرتے، یہ آپ نے چونکہ بات کی تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ غزہ کے اندر وہ ترکی کہاں ہے، وہ اہل سنت سعودی عرب کہاں ہے کہ جب غزہ کے بچے شہید ہوتے ہیں تو ان کے دفاع کے لیے ان کو ایک میزائل دے دیں، ان کو ایک گولی دے دیں۔ اگر ان کو میزائل سسٹم دیا ہے، اگر ان کو ڈیفنس سسٹم دیا ہے ان سنی غزہ کے اہل سنت کو، اگرچہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس طرح تقسیم نہیں کرتے اہل سنت شیعہ، اور اس حوالے سے ہم حق اور باطل کی بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ میری بہن نے جو بات کی ہے تو اس سنی غزہ کے ساتھ کون کھڑا ہے؟
اس کو ذرا سوچنا چاہیے. یمن کے بچے جو ہیں وہ مظلوم ہیں یا نہیں ہے مظلوم؟ ان مظلوم یمن کے بچوں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اب آپ بے شک کہیں کہ یمن کے شیعہ کہنے سے تو شیعہ نہیں ہوتے. یمن میں کون ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، شیعہ کتنے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اب چاہے آپ ان کا نام باغی رکھیں، چاہے ان کو حوثی کہیں، چاہے جو بھی کہیں، وہ ایک ریالٹی ہے. اچھا، سوریا کے اندر کتنے پرسنٹ شیعہ ہیں کہ جن کے ساتھ ایران کھڑا ہوا داعش کے خلاف؟ اچھا، عراق کے اندر جن علاقوں کے اندر داعش آیا آپ نے ایزدیوں کا نام سنا ہے؟ آیا آپ نے صوبہ صلاح الدین کا علاقہ دیکھا ہے جہاں پر کتنے شیعہ تھے؟ ایزدی کتنے شیعہ تھے؟ اربیل کے اندر کتنے شیعہ ہیں؟ صلاح الدین کے علاقے کے اندر کتنے شیعہ ہیں؟ سامرہ کے اطراف کے اندر کتنے شیعہ ہیں؟ تو یہاں پر اگر جمہوری اسلامی ایران کھڑا ہوتا ہے ان دہشت گردوں کے خلاف، تو یہ کیوں لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ شیعہ اسلام کے لیے کھڑے ہیں، یہ شیعہ ان مظلوم مسلمانوں کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں. اگر ابھی ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو ہم کشمیر میں کون سی شیعہ برادری ہے جس کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں؟ کشمیر کے اندر تو وہی اہل سنت. اگر ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں تو افغانستان کے اندر ہم نے تو پہلے عرض کی کہ شیعہ سنی کی تو ہم بات نہیں کرتے. میرا خیال ہے اس کو مثبت انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی فکر کو تبدیل کرنے کی وسیع کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکر گزار ہیں قبلہ جناب حجت الاسلام المسلمین جناب عیسیٰ حمدانی صاحب ہمارے ساتھ قوم سے شامل ہوئے. ہمارے ساتھ مولانا حسین شاہد صاحب کینیڈا سے شامل ہوئے. ہم اپنے دونوں مہمانان گرامی کے انتہائی مشکور و ممنون. ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا اور جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے اس کے اوپر اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم نے پوری کوشش کی جو حقائق ہیں ان کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. جو منافقین ہیں اور جو اسلام کا لبادہ اڑ کر ہمیشہ جو ہے وہ ایک کفر کی مدد کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، ان کے چہروں کو ہمیشہ کی طرح عیاں کرتے رہے. ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ